إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن خير الحديث كتاب الله اسٹیج پر تقریر فرما دیگر اگر خاموشی کا مظاہرہ آپ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ میری تقریر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر شروع میں آپ نے 10 منٹ نہیں سمجھا تو پوری دونوں لفظ سب پر بھاری ہیں۔ اسلام سے مراد سلامتی، ایمان سے مراد امن اور شانتی۔ شریعت کی ان دونوں اصطلاحوں میں جو شروع ہی اسلام اور ایمان سے ہوتی ہیں اور جس کا مین مقصد ہی سلامتی اور امن ہو، اس سے بڑا امن اور سلامتی کی دعوت دنیا میں اب کون سا مذہب دے سکتا ہے جس کی بنیاد ہی ایمان امن سے بنی ہو اور اسلام سلامتی سے بنی ہو۔ اس سے بڑھ کر امن اور سلامتی کی دعوت دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ اسلام کا ماننے والا مسلم کہلاتا ہے، اور مسلم کی تعریف ہی یہی کہہ دی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، وہ مسلمان ہے ہی نہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں۔ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اگر دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف پہنچانے والا شخص اپنے آپ کو مسلمان کے لسٹ میں شامل نہ کرے، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے سلامتی کا پیغام، یہ ہے امن کی بات۔ جہاں تک تعلق رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دوسری مذہبی کتابوں میں، تو کل جو تقریر ہوئی تھی میری دانا پور کے پاس، وہاں پورا میرا خطاب اسی موضوع پر ہوا تھا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے ہر نبی کو اس دنیا میں بھیجا، جس کو بھی اس دنیا میں بھیجا تو اس سے ایک وعدہ لے لیا، ایک اقرار لے لیا، تم جا تو رہے ہو، دعوت دو، میرا مشن پورا کرو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان نبیوں نے خود پوچھا، اللہ کیا ہوگی تو ہی بتا۔ کہا کہ تم اپنی دعوت دو، اپنا پیغام پہنچاؤ، لیکن اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم اس نبی پر ایمان لے آنا، اور ایمان ہی نہیں، وہ جو مشن، جو پیغام، جو دعوت لے کر گیا ہے، اس کے اس مشن میں اس کی مدد دی۔ تمہاری شریعت منسوخ ہو جائے گی، تمہاری کتاب پر عمل بند ہو جائے گا، بلکہ تم سب کو بھی اس نبی پر ایمان لانا ہوگا۔
اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، تمہاری زندگی میں اگر میرے آخری پیغمبر آ جائیں، آخری نبی آ جائیں، تو تم سب کو بھی اس آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، بلکہ اس نبی کے کام میں، اس کے مشن میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ محمد رسول اللہ سے پہلے جو نبی اس دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو برجستہ جو اعلان کیا تھا قرآن، عیسیٰ علیہ السلام کے ان جملوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا۔ آئے قوم بنی اسرائیل، جب عیسیٰ کے بیٹے مریم نے کہا، ہائے اسرائیل کے بیٹو، ہائے بنی اسرائیل، ہائے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صرف بنی اسرائیل کے لیے، کوئی نبی پوری قوم کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا کے لیے نہیں آیا۔ جتنے بھی نبی محمد رسول اللہ سے پہلے آئے، وہ ایک خاص قوم اور خاص قبیلے اور خاص خطے کے لیے آئے۔ پوری کائنات کے لیے تو صرف محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، یا بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹو، میں تم سب کی طرف، یعنی میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی یعنی تورات، جو نبی لے کر آئے یعنی موسیٰ، میں اس کتاب کی، اس نبی کی تصدیق کرتا ہوں کہ تورات بھی ٹھیک تھی، اچھی تھی، سچی تھی، موسیٰ بھی سچے نبی تھے، وہ کتاب بھی ٹھیک، وہ نبی بھی سچے۔ وہ مبشرم برسول یاتی، لیکن میں تمہیں گڈ نیوز دیتا ہوں، میں تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں، میں تمہیں اچھی خبر یہ سناتا ہوں فیوچر کی، ایک رسول میرے بعد آئیں گے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ کون نہیں جانتا محمد رسول اللہ کے دو نام جو سب سے زیادہ مشہور ہے، ان میں ایک نام محمد اور ایک نام احمد۔ محمد اور احمد یہ دونوں نام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہو۔ بائبل کے رول نمبر 5 میں یہ جملے آج بھی موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، Jesus says, I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad. Bible کے نمبر 5 نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے 5ویں جلد کے اندر 5ویں ادھیائے کے اندر یہ چیز آج بھی پیش کی گئی۔ I will pray the Father، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ پرارتھنا یہ پرے یہ دعا کروں گا، He shall give the another comforter، کہ وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا رہنما دے، دوسرا مارگ درشک دے۔ I will not talk much with you، اب میں تمہارے درمیان زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، میں تم سے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان اور کچھ نہیں بولنا چاہتا۔ کیوں؟ The prince of this world comes، because the prince of this world، زیادہ اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا، اور میرے جانے کے بعد جب وہ آئے تو یاد رکھنا his name will be Ahmad، اس کا نام احمد۔ جو جملے قرآن نے ریکارڈ کیے ہیں وہی جملے بائبل میں آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی عیسیٰ نے کہا، وہ بھی عیسیٰ نے کہا، اپنی قوم کو متنبہ کیا، کیئرفل کیا، ہوشیار کیا، آخری نبی ان کا نام احمد ہوگا۔
اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے بعث الی قومہ، وہ سب اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے. وبعثت الی عامۃ الناس، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بھیجا. وہ سب ایک قوم و قبیلے کے لیے آئے، ایک گاؤں کی اور ایک بستی اور شہر کے لیے آئے، لیکن اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے بھیجا، ساری دنیا کے لیے بھیجا. شریمد بھاگوت مہان پران جو ہندو دھرم کی بہت مہتوپورن کتاب ہے، جو ویدوں کی تفسیر کہلاتی ہے، اسکندر 12 ادھیائے 2 کے منتر نمبر 18 میں محمد رسول اللہ کو جگت پتی کہا. اشوما شگماروہ دیودت جگت پتی، اشوما شگماروہ دیودت جگت پتی، آسینا سادھد منم شتیشوریا گڑنویتا. جب اس کو ہم سنسکرت میں اچارن کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پنڈتوں کی سٹائل میں پڑھتے ہیں تو یہ منتر یوں پڑھا جائے گا: اشوما شگماروہ دیودت جگت پتی، آسینا سادھد منم شتیشوریا گڑنویتا. یہ اس کا پروننسیشن ہوگا، یہ اس کا تلفظ ہوگا، یہ اس کا اچارن ہوگا. اشوما، ایک گھوڑا دیا جائے گا انتم رشی کو. آخری نبی کل کی اوتار جب اس دھرتی پر آئے گا تو اس کو ایک گھوڑا دیا جائے گا. شگماروہ، وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. عربی میں اس کے لیے جو جملہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے براق. عربی میں برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی، اور بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے جو سواری لے کر چلی تھی اسی کو کہا جاتا ہے براق. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں اس براق پر بیٹھا، جبرائیل نے اس براق کو پکڑ رکھا تھا، میری جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوا کرتا تھا. انسان کی نظر کی کوئی ویلیو ہے کہاں تک جا رہی ہے؟ اگر راستے سے دیوار ہٹا دی جاؤ بالکل صحرا ہو تو اس کی نظر کی کوئی انتہا نہیں کہ کہاں تک جائے گی. ہم نظریں بنا حائل، کوئی چیز حائل نہ ہو تو ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں جو ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر. چاند کو دیکھ لیتے ہیں جو ہماری زمین سے 2,40,000 میل کی بلندی پر ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ بنا دیوار اور بنا کسی حائل کے ہماری نظر 2,40,000 میل پر معلق چاند کو دیکھ لیتی ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر لڑکے ہوئے سورج کو دیکھ لیتی ہے. تو اللہ کے نبی کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہوگا کہ جہاں تک میری پہلی نظر جاتی تھی، جہاں تک میری نظر وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. یعنی کروڑوں میل پر اس کا پہلا قدم. ورنہ آسمان پر تو ایسے ایسے سیارے ہیں اور ایسی ایسی کہکشائیں ہیں کہ قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے، صرف قریبی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو 7 لاکھ سال کی عمر چاہیے. اور بعیدی کہکشاں جو سب سے دور کہکشاں ہے اس کہکشاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو 40 لاکھ سال کی عمر چاہیے. وہ بھی کب؟ جب وہ ایسے فضائی راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے جو راکٹ 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی رفتار سے چلتا ہو. تب 1 سیکنڈ کے اندر. یہ بایولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کہاں؟ یہ کام تمہارا تھا، تم بتاؤ. یہ بھی ملا مولویوں کو سنبھالنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ تمہارا کام بھی ہم کو سنبھالنا پڑ رہا ہے. سنو، جو ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے جو راکٹ 1 منٹ میں نہیں 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، اس راکٹ پر بیٹھ کر سفر کرے گا تو کتنے سال لگیں گے؟ 40 لاکھ سال. آخری کہکشاں تک پہنچنے کے لیے، بعیدی کہکشاں تک پہنچنے کے لیے. ابھی پہلا آسمان نہیں آیا. تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب. 1854 میں مسٹر خروشچوف نے، جو روس کے
वजीर आजम थे, प्रधान मंत्री, जब पहला रॉकेट, पहला एक सैयारा बनाया गया और उस पर बैठकर सबसे पहला खलाबाज जो आसमान की तरफ जाता है उसका नाम था यूरी गगारिन। यूरी गगारिन सिर्फ 185 मील ऊपर गया इस जमीन की। सबसे पहला सफर 185 मील का था, सिर्फ 185 मील। 185 मील ऊपर गया और 185 मील ऊपर जाने के बाद एक चक्कर लगाता है और वापस आ जाता है। उस वक्त रूस के वजीर आजम ने तंज मारते हुए कहा था खरुश अशोक ने यूरी गगारिन से, क्या तुमने अल्लाह वल्लाह नाम की कोई चीज देखी है? तुम 185 मील ऊपर चले गए, क्या तुमने फिजा में अल्लाह वल्लाह नाम की कोई चीज देखी? और उसने बड़े अकड़ के कहा था, नहीं, हमें कोई अल्लाह वल्लाह नजर नहीं आया। मुझे ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि उसने अल्लाह की 185 मील सिर्फ ऊपर गया और वापस आया और अल्लाह का इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे लोग जो मुकद्दस रसूल थे और जिन्होंने कहा था कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता, अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। नहीं, मैं देखूंगा। अच्छा जिद करते हो? हाँ मुझे देखना, आजा कोई दूर पर। चढ़ गए मूसा, अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, हल्की सी। फखर्रा मूसा साइका, मूसा जमीन पर बेहोश। जबल तूर सुरमा बन गया चलकर। अल्लाह की तजल्ली को देखकर मूसा जैसा पाकीज़ा और मुक़द्दस रसूल अल्लाह को देख नहीं सका। ये बेचारे बेइस्तिंजा और नापाक लोग जिनको पेशाब और लैट्रिन करने की तमीज नहीं, ये चले अल्लाह को देखने। और सिर्फ 185 मील ऊपर गए और जाने के बाद दुनिया में आओ का अल्लाह वल्लाह नाम की कोई चीज है। सवाल ये पैदा होता है कि तुमने देखा ही क्या था? सिर्फ 185 मील ऊपर गए और अल्लाह का इनकार कर दिया। आखिरी कहकशा तक पहुंचने के लिए उम्र चाहिए 40 लाख साल की। ये कुरान नहीं कह रहा, ये हदीस नहीं, आपकी आज की मौजूदा मॉडर्न साइंस कह रही है। 40 लाख साल की उम्र चाहिए, वो भी ऐसे रॉकेट पर बैठकर सफर करो जो एक सेकंड में 1,86,000 मील, जो आसमान पे बिजली चमकती है ना उसकी रफ्तार है 1,86,000 मील पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी तेज रफ्तार से कोई सैयारा उड़ता होता, एक सेकंड में 1,86,000 मील, तो एक मिनट में कितना होगा? मैं नहीं जोड़ूंगा, आप जोड़ो। एक सेकंड में 1,86,000 मील जो सैयारा, जो रॉकेट तय करेगा सफर, तो 60 सेकंड में, एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? फिर 24 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? फिर एक हफ्ते में कितनी दूरी? फिर एक महीने में कितनी दूरी? फिर एक साल में कितनी दूरी? फिर 1000 साल में कितनी दूरी? फिर 10,000 साल में कितनी दूरी? फिर 1,00,000 साल में कितनी दूरी? उससे अंदाजा लगाओ 40 लाख साल लगेंगे। ये 60, 70, 80 साल जिंदा न रहने वाला इंसान इतना बड़ा रॉकेट भी बना ले तब भी वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी उम्र जवाब दे जाएगी। और अभी तो पहला आसमान भी नहीं आया। इसके बाद, इसके परे और बहुत परे और बहुत ऊपर पहला आसमान, फिर इतने ही ऊपर दूसरा आसमान, फिर उतने ही ऊपर तीसरा आसमान, फिर उतने ही ऊपर चौथा आसमान, फिर उतने ही ऊपर पांचवा आसमान, फिर उतने ही ऊपर छठा आसमान, फिर उतने ही ऊपर सातवां आसमान। उस सातवें आसमान पर अर्श और अर्श के ऊपर अल्लाह। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद वो ये कहता है, ओ मेरे बंदो, जब काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर, जब काली रात में काले रंग की चींटी चलती है, तो मैं इतनी बुलंदी से उस चींटी को सिर्फ देखता ही नहीं, बल्कि वो काली चींटी काले पहाड़ के ऊपर जब पैर रखती है तो उसके पैर के रखने की आहट को भी मैं इतने ऊपर से सुन लेता हूँ। ऐ मेरे बंदो, ऐ गुनहगारों, मैं तुम्हारी दुआएं क्यों कबूल नहीं करूंगा? कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला
तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे नबी मेरे बंदों से कह दो अगर उन्होंने गुनाह कर करके अपने नफ्सों पर जुल्म कर रखा है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, वो मुझे पुकारे तो सही, वो मुझे मांगे तो सही, वो मेरे सामने दामने आंसू फैलाए तो सही, वो मेरे सामने जमीन पर सजदा तो करें। दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफेन से होता है। हम धोबी के मोहताज हैं, वो हमारे कपड़े धोए तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो हमारा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम इस माइक के मोहताज हैं कि माइक मैन माइक लगाए, तो माइक मैन हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे इसकी कीमत ले। लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज के मोहताज हैं, वो हमारे खेतों में अनाज और गल्ला पकाए, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम आसमान की बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं। हम चांद की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन चांद की रोशनी हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं। गवर्नमेंट हमारे खेतों में पानी देती है तो उसका बिल हमसे टैक्स वसूल करती है, घंटे में इतना बिल तुम्हें देना पड़ेगा। ये बिजली ये रोशनी गवर्नमेंट हमें देती है, तो इसकी रीडिंग मीटर में हमें आ जाती है, इतना इतना बिजली तुमने खर्च किया, इतना तुम्हें टैक्स देना है। ये पंखे जिसकी हवा हम हासिल करते मसनूई, इसकी रीडिंग इसका बिल आता है, तुम्हें इतना पैसा तुम्हें जमा करना, इतनी हवा तुमने खाई, इतनी बिजली तुमने खर्च की है। करोड़ों वोल्टेज से अल्लाह ने हवा चलाई है, लेकिन आज तक अपने बंदे से उस हवा पर उसने टैक्स नहीं मांगा। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाई है जिससे हमारी मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, लेकिन आज तक अल्लाह ताला ने उस पर हमसे टैक्स नहीं मांगा। सूरज जो 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें देता है, लेकिन सूरज की उस गर्मी पर उस रोशनी पर अल्लाह ताला ने आज तक हमसे उसने टैक्स नहीं मांगा। मांगा इंपॉर्टेंट चीज, मांगा तो सिर्फ इतना मांगा मेरे बंदे, जब तेरे कानों में ये आवाज जाए हय्या अलस्सलाह, तो तू मेरे घर में आ जा। ऐ मेरे बंदे, मैंने ये पेशानी जो सबसे ऊपर बनाई है, ये माथा जो मैंने सबसे ऊपर बनाया है, ये सर जो मैंने सबसे ऊपर बनाया है, इस सर को सबसे ऊंची जात के सामने झुका दे। इतना तू कर, इन तमाम नेमतों के बदले में अगर तू मुझे कुछ देना चाहता तो सिर्फ इतना दे दे कि अपनी पेशानी मेरे सामने झुका दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तूने अपने गुलाम होने का ऐलान कर दिया और मेरे मालिक होने का तूने इकरार कर दिया। इतना तू बस कर दे, इतना कर ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तूने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मेरे मालिक होने का इकरार कर दिया। सरकश है वो, मुतकब्बिर है वो, जो अजानों की आवाज सुनकर सबसे ऊंचे सर, सबसे ऊंची पेशानी को सबसे ऊंची जात के सामने नहीं झुकाते। वो मुतकब्बिर है, वो रब के सामने झुकना नहीं चाहते हैं, वो रब के मुकाबले में खड़े हैं। याद रखो, तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रब का मांगा तो सिर्फ इतना। मेरे भाइयों, बैठने की आदत, शुग मारूहा से बात निकली तो वहां निकल गई। अश्वमा शुग मारूहा, घोड़ा मिलेगा, उस पर बैठेंगे, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। वो बिजली से निकला तो वहां पहुंच गए भाई। मेरे भाइयों, आगे के जुमले देखिए, और बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली चीज, वही चीज देवदत्त्य। वो घोड़ा कौन देगा? मोहम्मद साहब का अपना नहीं होगा, देवदत्त अल्लाह देगा, देवदत्त देगा, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिब्रील अमीन वो रात को लेकर आए थे, और किसको देगा? साहब जगतपति देवदत्त। जगतपति, जगत मानी दुनिया विश्व, और पति मानी मुहाफिज, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज बनकर आएगा। पति के माना मुहाफिज, मैंने कल भी बताया था, पति मानी दूल्हा नहीं होता। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है हमारे समाज में कि पति के माना दूल्हा दिए जाते हैं।
पति को भी इसलिए पति कहा जाता है क्योंकि निकाह के बाद वो अपनी पत्नी का मुहाफिज बन जाता है, उसकी इज्जत व आबरू का मुहाफिज बन जाता है, इसीलिए उसको कहा पति के माना होते हिफाजत करने वाला। अगर पति के माना हर जगह दूल्हा करोगे तो बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। राष्ट्रपति तर्जुमा करो क्या करोगे? सेनापति तर्जुमा करो क्या करोगे? लखपति करोड़पति क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का दूल्हा, करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा, सेनापति पूरी सेना फौज का दूल्हा, और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का दूल्हा, देश का नहीं। राष्ट्रपति का मतलब पूरे देश का मुहाफिज, जिसके ऊपर पूरे देश की बागडोर। सेनापति का मतलब जिसके ऊपर पूरी फौज की कमान हो, उसका मुहाफिज। और अल्लाह के रसूल के लिए जो जुमला इस्तेमाल हुआ वो है जगतपति, पूरे विश्व पूरी दुनिया का मुहाफिज। इसी लफ्ज को अल्लाह ने हुबहू पेश कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हिफाजत बगैर रहमत के नहीं हो सकती है। जिस इंसान के अंदर रहम नहीं होगा वो कभी भी देश और मुल्क और दुनिया की हिफाजत नहीं कर सकता है। हिटलर मुहाफिज नहीं था, हज्जाज मुहाफिज नहीं था, सद्दाम मुहाफिज नहीं था। बड़े बड़े जालिमों की तारीख है, जब आप पढ़ोगे तो खून के कलम से लिखी हुई है, आज भी मौजूद है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। जिनको जुल्म करना आया तो देखिए उन्होंने खून के समंदर बहा दिए, नदियां खून की बहा दी। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहाफिज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, रहम का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि जिसके अंदर जितना ज्यादा रहम होगा वो उतना ही ज्यादा मुहाफिज होगा। क्योंकि हिफाजत से बढ़कर रहम होता है। जिसके अंदर रहम नहीं वो हिफाजत का जज्बा नहीं रख सकता अपने अंदर। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है नबी हमने आपको पूरी दुनिया का मुहाफिज बनाया, बल्कि ये कहा अल्लाह के ऐ रसूल मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर दिया। आप जानवरों के लिए भी रहमत, इंसानों के लिए भी रहमत, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत, कैदियों के लिए भी रहमत, पड़ोसियों के लिए भी रहमत, यतीमों के लिए भी रहमत, बेवाओं के लिए भी रहमत, यहाँ तक के जिन्नातों के लिए भी रहमत। ऊंट रो रहा है, नबी दस्तरखान पर बैठे हैं, अंसारी कह रहा है खजूर खाइए, ऊंट के आंखों में आंसू देख रहे हैं। फरमाया नहीं, उठ कर जाते हैं, उस ऊंट के आंसुओं को पोंछते हैं, चेहरे पर हाथ फेरते हैं। उसने अपना सर नबी के सीने पर लगा दिया। अबू दाऊद किताबुल जिहाद का चैप्टर उठाओ, खोलो। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और उस वक्त तक ऊंट के चेहरे पर हाथ फेरते रहे जब तक कि उसका रोना बंद नहीं हो। उसके बाद आपने फरमाया मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? अंसारी नौजवान बोला अल्लाह के नबी मैं। फरमाया इस ऊंट ने अभी शिकायत की है मुझसे कि अल्लाह के रसूल मेरा मालिक मुझसे जरूरत से ज्यादा काम लेता है और मेरी ताकत से ज्यादा मेरे ऊपर बोझ लाद देता है। मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उतना बोझ उठाने के लायक नहीं रहता हूँ, फिर भी ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ मेरी ताकत से ज्यादा लाद देता है और काम तो जरूरत से ज्यादा लेता है, लेकिन इसके बाद पेट भर के मुझे खाना नहीं खिलाता। ऊंट के मालिक ने कहा अल्लाह के रसूल ऊंट ठीक बोल रहा है, लेकिन आज के बाद मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फरमाया जब तक इस ऊंट का पेट नहीं भर जाएगा रहमतुल लिल आलमीन तेरे दस्तरखान पर नहीं बैठेंगे। जाओ पहले इस ऊंट को पेट भर के खाना खिलाओ। जब ऊंट ने पेट भर के चारा और अपना गिज़ा खा ली तब अल्लाह के नबी दस्तरखान पर बैठते हैं। ये इस रहमत को देखिए। इसलिए अल्लाह के ताला ने नबी को रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं कहा, रहमतुल लिल इंस नहीं कहा, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा। और आलम के अंदर सारी चीजें शामिल हैं और वही जगतपति का पूरे विश्व के लिए है मुहाफिज। देखिए अथर्ववेद कांड 20 सूत्र 121 और मंत्र नंबर 1, 2, 3, ये 3 मंत्र पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी बात में चलूंगा, क्योंकि मेरा मौजूद ये नहीं था, लेकिन यहाँ आते हुए हमारे अनाउंसर साहब ने ऐलान कर दिया वेद और रामायण और गीता और सब, तो मुझे लाज रखना पड़ेगा अपनी, वरना मेरा वल्लाह ये इरादा नहीं था।
3 मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, कांड 20 सूक्त 121 और मंत्र नंबर 1, 2, 3 लाइन से पढ़ रहा हूँ। इदं जनौ श्रुतदरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्त्रनवीतं च कौरम अरुष्मेधुदगमहे पुष्ट्वा यस्य प्रवाहिणो वधूमन्तो द्युदश एषाय मामहे शतं निष्कान्तशस्तवज त्रीणि शतान्य वर्तान्य दशस्तरज सहस्त्रादश गौनामा। ये मंत्र जो मैंने पढ़े हैं इसकी बस हल्की सी व्याख्या करूंगा, खुलासा, और यह मैसेज दूंगा कि मुझे बताएं इन मंत्रों में मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा क्या कोई और नजर आता है। हमारे हिंदू भाई कल की अवतार जो तलाश कर रहे हैं वो हमारे पास है, और मैं बड़े प्यार से तुम्हें देना चाहता हूँ। ये तुम्हारा खोया हुआ नबी है जो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर किसी का बेटा हो जाए और वो तुम्हें मिल जाए और स्टेशनों पर ऐलान लगा हुआ हो कि हमें हमारा बेटा जो वापस कर देगा उसको हम इनाम देंगे, और आपको वो बेटा मिल जाए, इनाम मिलेगा मिले, लेकिन आपका इस्लामी फर्ज बनता है कि आप उसके बेटे को उसके हवाले कर दें। वेदों में ऐलान निकला है वो ऐसा होगा, कपड़े ऐसे पहनेगा, बाप का नाम ये होगा, इस तारीख में पैदा होगा, माँ का नाम ये होगा, इस शहर में पैदा होगा, उसकी बीवी इतनी होगी, उसके बच्चे इतने होंगे, हैं? ये सब वेदों में लिखा है। और वो नबी वेदों के मुताबिक जो खोया हुआ है वो तुम्हारे पास हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जिनका नबी खोया है तुम इस नबी को उनको वापस करो। मुझे तो डर लगता है तकरीर करके चला जाऊं, कोई ये ना कहे कि फारूक साहब ने मौलाना को बुलाया था या किसी पंडित को बुलाया था। मुझे बड़ा डर लगता है कि चाय की होटलों पे बैठ के लोग उल्टे सीधे तफसीरें करने लगते हैं। ईदम जना उपश्रुत नराशंस, एक एक लफ्ज का माना बताऊं पहले। ईदम ये हरफ निदा है संस्कृत में। ईदम आए, जना लोगों, जनता, जना मानी जनता, हम कहेंगे लोगों। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए भाई, मैं जानता हूँ हॉल थोड़ा सा छोटा है, आप वहाँ जाना नहीं चाहते हो जहाँ पर्दा लगा है, आप डायरेक्ट देखकर नजर लगाना चाहते हो, लगाओ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले ही पढ़ लिया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अगर इतनी मोहब्बत है तो जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है। जिसको जहाँ जगह मिले, जैसे मिले वैसे बोलिए नहीं। नबी अकरम जब खुतबा देते थे और कोई बाज़ और नसीहत, तो सहाबा अपने चेहरों पर और अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। आप तो इतनी बड़ी हरकत कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये बाज़ और नसीहत का हाल था। मैं आपको जो नसीहत कर रहा हूँ ये बड़ी कीमती है, सुनो। कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को बड़े काम आएगी। आपके बहुत से हिंदू भाई जो दोस्त हैं उनको बताने में आपको काम आएगा। और आज के इस इंटरनेट के जमाने में तो बहुत फायदा है। आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद उठाने की जरूरत नहीं। मौलाना साहब कहाँ मिलेगी? और मैं बता रहा हूँ गोरखपुर जगह, खोलिए गूगल, जाइए यूट्यूब और जाइए गूगल, देखिए अध्याय नंबर ये, मंत्र नंबर ये, देख पंडित जी देख, ये लिखा हुआ है, देखो। अब तो मौलाना जज्जी साहब किताबें लेके थोड़ी चलते हैं, मेरे मोबाइल में खुद 50,000 किताबें लोड है। आओ, कहाँ जाओगे? मेरे मौलाना ने नहीं, बताओ कौन सी किताब हमारे पास मौजूद है, देखो ये। जितना तुम ये सारी चीजें इजाद करोगे इंशाअल्लाह इस्लाम उतना ही फैलेगा, उतना ही फैलेगा। तुम इस्लाम को ज़वाल में लाने के लिए करते हो, लेकिन इस्लाम इससे तरक्की कर जाता है। जानते हो सबसे पहले जब टेलीफोन किसी ने बनाया था तो बड़ा घमंड किया था उसने। टेलीफोन डब्बे वाला, ये मोबाइल नहीं, जब टेलीफोन बनाया था तो बड़ा घमंड किया था उसने। और साइंस ने क्या कहा था उस वक्त? आज फला आदमी ने ऐसी चीज बना ली जो अल्लाह भी नहीं बना पाया, अल्लाह भी नहीं बना पाया। और चैलेंज किया था उसने। मुझे मालूम है 15 साल पहले का वो जमाना जो भोपाल में मैंने जवाब दिया। कहा था मौलाना साहब ये टेलीफोन एक इंसान ने, वैज्ञानिक ने बनाया जो अल्लाह भी नहीं बना पाया। यहाँ बैठे बैठे लंदन में मेरा भाई हमारी बात सुन लेता है। यहाँ से कहता हूँ मैं हेलो, वो कहता हेलो, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वो कहता वालेकुम अस्सलाम। कितना करीब कर दिया है इस गुफ्तगू को, तो अल्लाह भी नहीं कर पाया। मैंने उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया था। मैंने कहा था ये हेलो तूने किससे कहा? बोला
ٹیلی فون میں نے کہا وہ ڈبہ ہے. یہ ہیلو جو تو نے کہا کس سے بولا؟ بولا زبان سے. میں نے کہا اس نے جو تیری ہیلو سنی وہ کس سے سنی؟ کہنے لگا کان سے. میں نے کہا یہ ہیلو کہنے والی زبان اگر اللہ تیری گونگی کر دیتا اور تیرا ہیلو سننے والا بھائی وہ جو لندن میں بیٹھا اگر اللہ اس کے کان کو بہرا کر دیتا تو بتائیے تیرا 250 گرام کا ڈبہ کس کام کا تھا؟ تب پھر کعبہ کی قسم اڑا اور چلا گیا. کہنے لگا نہیں رکھیے. کتنی جلدی آدمی تکبر کرنے لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا, جبکہ اس نے کچھ نہیں بنایا. پلاسٹک کا تو نے ڈبہ بنایا, وہ پلاسٹک اللہ نے پیدا کی. جس زمین سے پیدا ہوئی وہ زمین اللہ نے بنائی. بارش کے جن قطروں سے وہ پیدا ہوئی وہ بارش اللہ نے برسائی. تم نے کچھ نہیں کیا, بس یہ سمجھ لو اللہ نے گیہوں پیدا کیا, تم نے بس اس کو آٹا بنا دیا. نہ تو گیہوں تم نے بنایا, نہ اناج تم نے پیدا کیا, نہ زمین تم نے پیدا کی. زمین بھی اللہ نے پیدا کی, زمین سے اگانے والا غلہ بھی, وہ گیہوں اور چاول بھی اللہ نے. بس تم نے صرف اس گیہوں کو پیس کر آٹا بنا دیا اور اس پر تم فخر کرنے لگے ہو کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. تم نے انہی پلاسٹک کی اور لوہے کی اور تانبے کی چیزوں کو توڑ مروڑ کر ایک شکل دے دی, اور اس پر جبکہ اس شکل کو دینے کی قدرت اور عقل بھی اللہ نے دی. اگر وہ تمہیں پاگل کر دیتا تو تم ڈبہ بنا پاتے؟ اتنا جلدی انسان متکبر بن جاتا ہے. میرے بھائیو, وہ وقت نہیں کہ میں ان آیات کی طرف چلوں اور اللہ کے وہ احسانات گناؤں آپ کے اوپر. میرے بھائیو, اللہ نے کبھی اتنی نعمتیں نازل کی, کبھی احسان نہیں جتایا. پورا قرآن پڑھ جاؤ, بارش برسائی اللہ نے احسان نہیں جتایا, سورج بنایا احسان نہیں جتایا, روشنی دی احسان نہیں جتایا, زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا, آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا, غلہ اور اناج پیدا کیا تو احسان نہیں جتایا. لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا تو اس نے احسان جتا دیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مسلمانوں, یہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ دیا. نبی کی آمد اور نبی کی نعمت سب سے بڑی نعمت تھی, اس لیے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تو احسان نہیں جتایا, لیکن محمد رسول اللہ کو جب آخری رسول بنا کر بھیجا تو احسان. یہ احسان ہے اللہ کا. رسول تمہیں دیا, محمد پیغمبر تمہیں دیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایدم اے جنا لوگو, ہر پہ ندا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو. یا ایھا الناس کو اگر سنسکرت میں کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ایدم جنا, اے لوگو. اوپشرت, اوپ مانی نیچے, شرط مانی کانوں کے نیچے سنو. کانوں کے نیچے کوئی سنتا ہے؟ کبھی کبھی بولا جاتا کہ لگائیں گے کان کے نیچے تھپڑ, تو کان کے نیچے تھپڑ لگانے کا مطلب کیا؟ زوردار تھپڑ. اشارہ کیا ہے؟ کانوں کے نیچے سنو, مطلب غور سے سنو. ایدم جنا اوپشرت, آئے لوگوں غور سے سنو. اور جس بات کو کہا جا رہا ہو غور سے سنو, اس کا مطلب وہ بڑی مہتوپورن, بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. آئے لوگوں غور سے سنو. نرا شمس آئیں گے, نرا شمس اس تشبیہیت, نرا شمس آئیں گے. نر مانی آدمی, نر آشنس دو جملوں سے بنا, نر پلس آشنس, جب ملائیں گے تو پڑھیں گے نر آشنس. نر کے معنی انسان, آدمی, اور آشنس جس کی بہت پرشنسا کی جائے, جس کی بہت تعریف کی جائے. ایسا شخص آئے گا جس کی بہت تعریف کی جائے گی. عربی میں اس کے لیے لفظ آتا محمد. حمد مانی تعریف, محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. آبجیکٹ ہے, اس میں مفعول ہے. حمد یحمد کو تعمیر تعریف کرنا. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. نراشن سے ایسا آدمی جس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہو, جس کی سب سے زیادہ پرشنسا ہو. یعنی نراشنس کو عربی میں اگر کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ محمد. نراشنس آئیں گے یعنی محمد آئیں گے, ان کی اتنی پرشنسا ہوگی اس تشبیہیت پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کی نہیں ہوگی. اس تشبیہیت پورے وشو میں ان سے زیادہ کوئی کسی کا نام لینے والا نہیں ہوگا.
रब काबा की कसम, जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता उतना किसी का नहीं। राम का नाम लेने वाले हैं, सीता का लेने वाले हैं, ईसा का लेने वाले हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए, जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता उतना किसी का नहीं। मेरी घड़ी में इस वक्त 8:50 हो रहे हैं। इस 8:50 पर भी कहीं ना कहीं ईशा की अजान हो रही होगी, कहीं ना कहीं मगरिब की अजान हो रही होगी, कहीं ना कहीं ज़ोहर की हो रही होगी, कहीं ना कहीं दुनिया के कोने में असर की हो रही होगी, कहीं ना कहीं मगरिब की हो रही होगी। 1 मिनट के बाद फिर कहीं और टाइम हो रहा होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और टाइम हो रहा होगा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब में लिखता है कि सबसे ज्यादा अगर पूरी कायनात में किसी का नाम लिया जाता है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे ज्यादा किसी का नाम अगर लिया जा रहा है, सबसे ज्यादा। हमने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हमारी अजान उस वक्त तक पूरी नहीं हो रही है जब तक अल्लाह के नाम के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लें। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान के बाद हमने दुआ पढ़ी, उसमें नबी का नाम, आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसु मकाम महमूदा अल्लज़ी वअता, नबी का नाम। अगर हम वुजू बना रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, बिस्मिल्लाह, तो वुजू के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, तारीफ कर रहे हैं अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो नमाज खत्म करने से पहले नबी के ऊपर दरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। सबसे ज्यादा अगर कायनात में किसी की तारीफ हो रही है, किसी का नाम लिया जा रहा है, तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। नराशंस आएंगे, मोहम्मद आएंगे, इस तत्वशियत पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। आगे के जुमले देखिए, षष्ठ सहस्त्र नवीतम चतुरम अरुष्मेदूदत महे, हम उसको 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे। षष्टिम 60, नवीतम, षष्टिम सहस्त्र नवीतम, षष्टिम 60, नबी सहस्त्र 1000, नवीतम 90। अरुष में दूदत में दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। हम उस कलकी को, उस नराशंस को 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे, हिफाजत करेंगे। अरब की उस आबादी पर नजर डालिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह से जंग करने वाले उन कबीलों को देखिए और उन यहूद और नसारा की टोलियों पर नजर डालिए, तो गिनती टोटल 60,090 की गिनती अगर किसी की थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। 10,000 का लश्कर जंग खैबर में यहूदियों और ईसाइयों का और कुछ टोलियों की शक्ल में, टोटल मिलाकर 10,000। 10,000 का लश्कर जंग खंदक में, 10,000 जंग खंदक में, 10,000 का लश्कर जंग खैबर में कितने हुए? 20। जब मदीना पहुंचे तो 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो नबी का मुकाबला करने के लिए निकला, और नबी अकरम अपने 3,000 सहाबा के साथ जब उनका मुकाबला करने निकले तो वो सब मदीना छोड़ के भाग गए। और 40,000 का लश्कर 3,000 का मुकाबला नहीं कर सका, भाग गए। 40,000 का वो दुश्मन लश्कर कितने हुए? 10 खंदक में, 10 खैबर में 20, और 40,000 रूमियों का लश्कर कितने हुए? 60। और ग़ज़वा तबूक के मौके पर वो लोग जो इस मुआहदे पर रह रहे थे अल्लाह के रसूल के साथ, यहूदी, कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद करना, और आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब काफिरों ने हमला किया और उनकी तादाद देखी तो यहूदी तो सब उधर भाग गए। सब उधर तराजा 10 हार, तिरीड़ी शतान निवर्तान, तिरीड़ी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े।
ईश्वर अल्लाह देगा मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 घोड़े, सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा मानी 1000, 10 मानी 10, 10,000 गौ गाय। अल्लाह मोहम्मद को देगा 10,000 गाय। मौलाना साहब इतना तो किसके पास होगा? 100 सोने के सिक्के नहीं, सोने के सिक्के से मुराद ये होता बड़ी कीमती चीज अल्लाह देगा। और कभी कभी माएं अपने बच्चों की आला तालीम के लिए अपने जेवर को भी बेच देती है। खुद ये जो जर्जीज अंसारी तुम्हारे सामने खिताब कर रहा है, मेरे ऊपर एक वो जमाना आ चुका था कि मेरे बाप ने मुझे पढ़ाने से बिल्कुल मना कर दिया था, मैं बैठ चुका था, लेकिन मेरी माँ ने अपने कान के बुंदे और जेवर और हार जो कुछ भी था सब बेच दिया। लेकिन मोहम्मद को 100 सोने के सिक्के देगा, मतलब ऐसे 100 सहाबा देगा जो तालीम याफ्ता होंगे, जो इल्म हासिल करने वाले होंगे। मुराद असहाब सुफ़्फ़ा हैं जो चबूतरे पर बैठकर नबी अकरम से तालीम हासिल किया करते थे। उनकी तादाद लगभग 100, 116 और 117 के इर्द होती है, क्योंकि आपकी किताब में भी यही कहा गया लगभग 100 सोने के सिक्के देगा, लगभग 10 हार देगा, लगभग 300 घोड़े देगा, लगभग 100, 10,000 गाय देगा। तो 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाब सुफ़्फ़ा, तालीम हासिल करने वाले लोग जो तालीम हासिल किया करते थे। शतन दशस तराजा, 10 हार। हार क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गले में पहने थे? नाउज़ुबिल्लाह। हार से क्या मुराद है? लॉकेट। हार चूंकि औरतें पहनती है ना, मेरी माएं बहनें पहनती हैं, उनका हक है पहनने का, पहनती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हार में एक दिल सा बना हुआ है, लॉकेट है, और उसके ऊपर अपने शौहर के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है। जैसे मेरी बीवी अगर पहन ले तो उसमें जे बना दे, जर्जीज। जायज है, पहन सकती है। आपका नाम इमरान है, आपकी बीवी ने लॉकेट पहना, आई बना दिया इमरान। आपका नाम रशीद है या राशिद है, आर बना दिया, आर। लेकिन ये सिर्फ बीवियों के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के लिए नहीं, जो अंधविश्वासी में इतना डूब जाते हैं कि तेजाब से लिखवा भी लेते हैं, आप कभी खुद मान लेते हैं। ये हराम है, हराम, जिसने अपने जिस्म को गुदवाया और इसी हाल में वो मर गया, ऐसे शख्स की जनाजे की नमाज जायज नहीं है, जब जाए कि मुसलमानों की कब्रिस्तान में। ऐसा शख्स मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होना तो बहुत दूर की बात, किसी आलिम के लिए जायज नहीं है कि उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाए, जायज नहीं है। अपने जिस्म को जो गुदवाते हैं, जो फिर मिटता नहीं है, चाहे साबुन लगाओ चाहे जो, बाकी रहता है। ये जुर्म अजीम और गुनाह कबीरा है। इसको सुन कराकर ऑपरेशन कराइए और इसको मिटाइए, इसको खत्म करिए, वरना इस हाल में अगर आप मर गए तो रब ताबा की कसम कभी जन्नत की खुशबू नहीं देगी। बहुत आसान है, इश्क का भूत चढ़ जाता है, लब इस ग्राइंड, अंधा होता प्यार। अरे भाई, हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, रोने का, यहाँ हंसने का नहीं, क्योंकि हम जिनसे प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं वो आप ही की बहनें और बेटियां हैं, और हमारी जो बहनें लड़कियां जो प्यार कर रही है वो हमारी बहन और बेटियां हैं, कोई और नहीं। ये आई हुई है बहनें, हजरत ज़करिया ने जिसकी किफायत कर रहे थे मरियम की, मस्जिद के अंदर उनको रखा था, महराब के अंदर, और बेमौसम फल जब मरियम के पास आ जाया करते थे तो बेमौसम फल देखा है, केले का मौसम नहीं, ये केला कहां से आ गया, आम का मौसम नहीं, मरियम के पास आम कहां से आया, तो हजरत ज़करिया ने सबसे पहले सवाल किया, अन्ना लकी हाज़ा, मरियम केले का मौसम नहीं है, केला तेरे पास कहां से आया, ये आम का सीजन नहीं है, आम तेरे पास कहां से आया, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आ रहे हैं। क़ालत हिया मिन इंदिल्लाह, हुवा मिन इंदिल्लाह। आए ज़करिया, आए मेरे सरपरस्त, मुझे शक की नजरों से मत देखो, ये सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से आ रही हैं, मेरा किसी से कोई गलत कॉन्टेक्ट और कनेक्शन नहीं है। पाक दामन थी, उससे भी सवाल हो रहा है कि सारी चीजें तेरे पास कहां से आ रही हैं। तुम अपनी बेटियों के और अपनी बहनों के भाई हो, अपनी बेटियों के बाप हो,
ذمہ دار ہو اپنی بیٹیوں سے پوچھو کہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا، تیرے پاس یہ فلاں لڑکے کا واٹس ایپ نمبر کہاں سے آیا، تیرے پاس اس فیس بک میں تیرے یہ فرینڈ لسٹ میں یہ لڑکے کہاں سے آئے، یہ کون ہے، ان سے تیرا کیا رشتہ ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں اس کے۔ جب مریم سے حساب کتاب ہو سکتا ہے تو ہماری بیٹیاں کیا مریم سے بڑھ کر ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے، ساتویں آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر کہا ہے کہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ یہ میرے کلمے سے پیدا ہوا ہے، میرے حکم سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی پاک دامنی کا اعلان رب العرش العظیم کر رہا ہے، جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے، اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ ہماری بیٹیاں کیا اس سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ ہماری بہنیں کیا اس سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ سوال کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم کریں گے تو شکوہ، ہمیں تو آپ نے محدود کر دیا ہے، ججی صاحب تقریروں میں جتنا بولنا ہو بول لینا، لیکن تقریر کے بعد بول کے دیکھو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ہم چاہے کتنا بارات کے خلاف بول دیں، تقریر میں بول سکتے ہیں، لیکن کسی بارات میں اگر مولانا جرجیز کو دعوت ملی اور اسی بارات میں کہنے لگے اللہ کے نبی نے بارات منع کیا ہے، صحابہ سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی کبھی نہیں گئے، اپنے بیٹے کی بارات مت لے جانا، ہمارے کیوں یہ ہنگامہ کرنے آئے گا، تجھے نہیں آنا تمہیں، وہاں مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے پرمیشن جو مجھے ملی ہے یہ تم نے نہیں دی ہے، یہ پرمیشن مجھے جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے، سننا پڑے گا تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا۔ اس پرمیشن کی اتھارٹی میں نے محمد رسول اللہ سے لی ہے، سب کو سننا پڑے گا، یہ حق دیا ہے مجھے شریعت نے۔ اس کے بعد پھر ہماری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، اتنی حیثیت ہوگی یہاں سے نکلیں گے مولانا صاحب ایک سیلفی، مولانا صاحب ایک پکچر آپ کے ساتھ، بس اتنی حیثیت باقی رہ جائے گی۔ اس کے بعد ہماری باتیں ایسی اڑا دی جائیں گی، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ختم۔ بس ایک کوئل ہے جو کوک رہی ہے، بڑی سریلی اور میٹھی آواز ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی تعریف کرتا بہت اچھی بولتی ہے، ٹوکتی ہے، چلی جائے، اس کے بعد اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ بس ایک شخص بھی اگر میری تقریر سے اصلاح پا گیا تو میری نجات کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ ہم تو اس امید سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فاروق اعظم صاحب کو توفیق دے، یہ علماء کو بلاتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے علماء آتے رہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اگر ان کے دعوت و تبلیغ سے ایک شخص بھی اگر ہدایت پا گیا تو یہ فاروق صاحب کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، بس انہی امیدوں کے ساتھ ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ لڑکیاں جو ہار ڈالتی ہیں، اب میری بیوی نے ہار ڈالا اس میں جیب نہ چل جی، تو مطلب کیا ہوا؟ سینے سے لٹکا ہے وہ ہار، یعنی میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے۔ آپ کی بیوی آپ کے نام کو لاکٹ میں صرف پہلا لفظ لکھتی ہے تو اس کا مطلب میرا شوہر میرے دل کے قریب ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ محمد کو 10 ہار دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے 10 صحابہ دے گا جو محمد رسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو ایسے 10 صحابہ دیے جو دل کے اتنے قریب تھے، جن سے نبی کا اتنا دل خوش ہوا کہ اسی کائنات کے اندر اللہ کے نبی منبر رسول پر کھڑے ہو کر ان 10 کو جنت کی بشارت دے کر چلے گئے۔ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، ایک ایک کر کے آپ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے گئے۔ وہ دل کے اتنے قریب تھے تو 10 درجہ اللہ محمد کو ماہ کو 10 ہار دے گا، یعنی عشر مبشرہ 10 صحابہ مراد ہے۔ 100 سونے کے سکے سے صاف صفہ، 10 ہار سے مراد عشر مبشرہ 10 صحابہ۔ تیری شت برتان 300 گھوڑے دے گا، تیری شیطان نے برتان 300 گھوڑے، گھوڑوں پر بیٹھ کر آدمی یدھ کرتا تھا اور جنگ میں جایا کرتا تھا، اس لیے 300 گھوڑ سوار سے مراد، گھوڑوں سے مراد گھوڑ سوار، جنگ بدر میں لڑنے والے وہ 313 صحابہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ میں اتنا کام آئے کہ نبی کو پیچھے کرتے تھے اور اپنے آپ کو آگے، کہ آنے والا تیر اگر لگے تو میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے لیکن محمد رسول اللہ کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ 313 صحابہ کی طرف اشارہ ہے، اور سہسترا دش گونامہ اور 10,000 گائے، گائے چونکہ بہت سیدھا جانور ہوگی،
اس لیے بہت سیرے صحابہ مراد ہیں. فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو مکے میں داخل ہوا نبی کے ساتھ, کتنا سیدھا تھا وہ. ایک صحابی کہنے لگے نام ہے سعد, آج تو ہم مکے میں داخل ہوئے ہیں, مکہ کو وجے پا لیا, مکہ کو فتح کر لیا, آئے مکے والوں اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری وجہ سے ہم نے مکہ چھوڑا, تمہاری وجہ سے ہمارے فلاں لوگ مارے گئے, ہمارا باپ مارا گیا, ہمارا بیٹا مارا گیا, ہمارا فلاں مارا گیا, ہمارا فلاں. آئے مکے کے کافروں, آج مکہ کی بھاگ ڈور ہمارے ہاتھ میں. آئے مکے کے کافروں, آج ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے, آج ہم بدلہ لیں گے. حضرت سعد نے جملہ ادا کر دیا, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے. تمہاری وجہ سے ہم مارے گئے, ہمارے بچے مارے گئے, آج ہم تمہیں قتل کریں گے. یہ آواز محمد رسول اللہ کے کانوں میں جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کافروں ڈرنا نہیں, اے عرب کے ناصحوں ڈرنا نہیں. سعد جذبات میں یہ جملے بول رہے ہیں, آج کا دن قتل و قتال کا دن نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے, آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے, آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے. آئے کافروں, میں نے تم سب کو معاف کیا, لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء. آئے کافروں جاؤ جاؤ, تم سب آزاد ہو, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. وہ 10,000 صحابہ کا لشکر خاموش ہو گیا. نبی اکرم نے فیصلہ کر دیا, ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بیٹوں کا بدلہ نہیں لیں گے, ہم اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیں گے, ہم اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیں گے. جب محمد رسول اللہ نے ہی معاف کر دیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو بہت سیدھا تھا اور نبی کے فیصلے پر آمنا و صدقنا کہنے والا تھا, یہ مراد ہے. تو میرے بھائیوں تینوں منتروں میں ہم غور کریں تو سوائے محمد رسول اللہ کے اور کوئی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی. کارنامے تخمہ ایسا کھول کے پلایا جو بھی مولانا ابوالکلام صاحب بول رہے تھے اسی تقوی کے تعلق سے. ذرا غور کیجئے, اس ہستی نے ایسا اپنے آپ کو پیش کیا, ایسا پیش کیا. ایک دن حضرت عائشہ کے ران پر, ان کی اس جان ران پر اپنا سر رکھے لیٹے حجرے میں اور آواز دے رہے ہیں اپنی لوڈی کو, اپنی خادمہ کو آواز دے رہے ہیں. وہ باہر دروازے کے کھڑ بیٹھی ہے اور بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے, آواز اس کے کان میں جا رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کی آواز سن کر وہ نہیں آ رہی ہے. 3 آوازیں دی لیکن وہ نہیں آئی. آپ نے کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. دروازہ کھولا, دیکھا وہ باہر بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. امی عائشہ پوچھتی ہے کیا تمہارے کان میں محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گئی؟ کہنے لگی گئی تھی, سنی تھی, پھر تم کیوں نہیں آئی؟ بچے کے ساتھ کھیل رہے. لونڈی ہے, خادمہ ہے, جھوٹ بول سکتی ہے, لیکن خادمہ ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بول رہی ہے. کہہ سکتی تھی ہاں میرے کان میں آواز نہیں, لیکن جھوٹ کے بارے میں کوئی تصور تک نہیں تھا. نہیں, آواز تو آئی تھی لیکن نہیں کی. کیوں کھیل رہے؟ کہا اللہ کے رسول شرارت کر رہی ہے, سننے کے بعد بھی نہیں آئی. نبی اکرم باہر نکلے. حدیث کی کتاب کہتی ہے آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ گئے, آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آنکھیں لال ہو گئی, ایسا لگنے لگا جیسے انار کا جوس کسی نے نبی کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو. آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے میری آواز سنی؟ ہاں سنی. پھر بھی نہیں آئی. نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی. اللہ کے رسول مسواک کان میں لگائے ہوئے تھے, آپ نے غصے میں اس مسواک کو کان سے نکالا, اس لونڈی کی طرف, خادمہ کی طرف آگے بڑھے اور غصے میں اس مسواک کو آپ نے اس کے اوپر تان لیا, اور تان کر جو ہی مارنے والے ہوئے آدھا ہی ہاتھ لا سکے, جیسی اس کے کاندھے کے قریب ہاتھ گیا آپ نے مسواک روک لی. مسواک کان میں لگا
लगाई और खादिमा से कहा मेरी नजरों से अलग हो जा, मेरी नजरों से अभी अलग हो जा, अभी मुझे गुस्सा है, तू मेरे सामने से अलग हो जा। हजरत आयशा कहती है आए अल्लाह के नबी, आंखें आपकी सुर्ख हैं, मिसवाक निकाल चुके थे, मारने के लिए हाथ बढ़ा चुके थे, कांधे तक उसकी मिसवाक जा चुकी थी, लेकिन क्यों रोक लिए? आपने उसको सजा क्यों नहीं दी? आयशा जैसे ही मिसवाक उसके कांधों तक गई, मोहम्मद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, कहीं मेरी ये मार, कहीं मेरी ये मिसवाक की सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, उसकी गलती से ज्यादा मार उस पर ना पड़ जाए, कहीं अल्लाह के दरबार में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी न खींच ले, कल कयामत के दिन कहीं वो मोहम्मद पर भी मुकदमा दायर न कर दे कि मेरी तो इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी सजा मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दे दी। आयशा कयामत के दिन अगर मुझे हिसाब किताब का डर न होता, रब के सामने मुआखज़ा का डर न होता तो मैं उसको जरूर मारता, लेकिन डर ये लगा कि कहीं मेरा इस मिसवाक से मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, मुझे पता नहीं उस गलती की सजा क्या देनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम कहीं उसकी गलती से ज्यादा सजा ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको माफ। जिस रसूल के अंदर ये तक़वा हो, उसकी उम्मत में क्या रुझान पैदा होना चाहिए। जिंदगी की शुरुआत यहां से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, जरा सुनिए, शायद आपने ये मंजर कभी ना सुना हो। हजरत आयशा कहती है 6 साल की उम्र में मेरा निकाह हुआ नबी से, और मेरी उम्र जब 9 साल की हुई तो मेरी रुखसती हुई। मौका नहीं है, वरना 6 साल की उम्र में शादी और 9 साल की उम्र पे रुखसती, और इस पर काफिरों की तरफ से उठने वाले एतराजात का जवाब यहाँ दिया जाए, क्योंकि अब शायद किसी को यह एतराज रहा नहीं, क्योंकि बहुत से जवाब आप दे दिए जा चुके हैं, अब उन जवाबों की जरूरत नहीं। जब कभी कोई गलत फिक्र रखने वाला इस किस्म के सवालात करेगा तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा, भरपूर तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि कितने भी केस, कितने भी मुकदमे दायर हो जाएं, वो सब मंजूर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ समझौता करना मंजूर नहीं है। मेरे भाइयों, हर मुसलमान के दिल में ये मोहब्बत होनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए मेरे भाई, कहती है जब मैं 9 साल की थी, रुखसती हुई, मैं नबी के घर आई, आज मेरी पहली रात थी, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी के बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बड़े समझदार थे, मेरी कम सिनी, मेरी कम उम्री को देखकर आपने मुझे सोने दिया। मेरे अंदर बचपना था, मैं जल्दी सो जाया करती थी, मैं रुखसती तो हो गई, मैं उस रात भी जल्दी सो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी मुझे सोते हुए नहीं उठाया, लेकिन उस रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने उस रात बड़ा अजीब ख्वाब देखा। वो पहली ही रात थी मेरी, मैं नबी के बिस्तर पर लेटी हुई थी, मैंने ख्वाब देखा कि 3 चांद आसमान के ऊपर चमक रहे हैं, 3 चांद आसमान के ऊपर चमक रहे हैं। मैं उन चमकते हुए चांदों को देख रही हूँ, एक चांद सबसे ज्यादा चमक रहा है, उससे कम, थोड़ा कम दूसरा चमक रहा है, और उससे भी थोड़ा कम तीसरा, लेकिन रोशनी तीनों चांदों में है, लेकिन एक ज्यादा है, एक उससे कम और दूसरा उससे भी कम। मैं उन चांदों को देख रही थी कि एक मैंने देखा सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद आसमान से टूटा, बादलों से टूटा, और वो टूट कर वो चांद मेरे हुजरे में आकर गिर गया। मेरी आंख अभी लगी रही, सोती रही, मैंने देखा थोड़ी देर के बाद दूसरे नंबर का चांद भी टूटा और वो भी मेरे हुजरे में आकर गिर गया। फिर मैंने देखा कि तीसरे नंबर पे जो चांद चमक रहा था, थोड़ी देर के बाद वो चांद भी टूटा और टूट कर वो भी मेरे हुजरे में गिर गया। इमाम अहमद इस हदीस को अपनी किताब मुस्तद अहमद के अंदर लाए हैं। अल्लामा शाकिर ने लिखा है यह हदीस हसन है, हसन है यानी सही के दर्जे के अंदर है, काबिल अमल है। मेरे प्यारे साथियों, हसन रिवायत भी सही के दर्जे में होती है। ये 3 चांद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा देख रही हैं। सबसे पहले जो चांद सबसे ज्यादा चमक रहा था वो टूटा, फिर उसके बाद दूसरा टूटा, फिर तीसरा टूटा, और तीनों मेरे हुजरे में आकर गिरे। जब मेरी आंख खुली तो सुबह फजर का वक्त था, बहरहाल नमाज पढ़ी, फिर मैंने सोचा कि
بھی خواب میں اللہ کے نبی سے بیان کروں گی اور پوچھوں گی، لیکن نئی بیوی ہونے کی وجہ سے ابھی میری ہمت نہیں ہوئی اور میں نے اس خواب کو اللہ کے رسول سے بیان نہیں کیا۔ صبح ہوئی، سورج نکلا تو میرے ابو آ گئے اور مجھے وہ اپنے گھر لے گئے، کھانا بن گیا، میرے مائکے میں ابو بکر صدیق کے یہاں کھانا تھا، میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، میری ماں بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا میرے باپ بھی تو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور اچھا علم رکھتے ہیں، کیوں نہ اس خواب کی تعبیر میں اپنے باپ سے پوچھ لوں۔ میں نے کہا اے ابو جان، آج کی رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے لیکن اللہ کے رسول سے میں نہیں پوچھ سکی، آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ میں نے رات میں دیکھا ہے کہ 3 چاند آسمان پر چمک رہے ہیں، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا، دوسرے نمبر پہ دوسرا چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا، اور پھر تیسرے نمبر کا چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا۔ میں نے سوچا نبی سے پوچھوں لیکن شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ سکی۔ فرمایا میری بیٹی مجھ سے وعدہ کرو۔ کہا کیا؟ کہا ایک وعدہ کرو۔ کہا کیا؟ اے میری بیٹی اس خواب کا ذکر کبھی تو محمد رسول اللہ سے نہیں کرو گی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اے میری بیٹی جب یہ خواب تم مجھ سے پوچھ چکی ہو تو تعبیر میں ہی تمہیں بتاؤں گا، لیکن تم وعدہ کرو کہ اس خواب کو کبھی اللہ کے رسول سے ذکر نہیں کرو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو بھول کر بھی مت کرنا۔ ٹھیک ہے، تو بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پھر میرے ابو مسکرائے اور کہنے لگے بیٹی گھبراؤ نہیں، اس خواب کو بتائے بغیر میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ آئے میری بیٹی اس خواب کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں خود بتا دوں گا، ابھی تم چھوٹی ہو، اب اس خواب کی تعبیر مت جانو، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا، مجھے یہ خواب یاد ہے اور یاد رہے گا۔ ٹھیک ہے، بھول گئی، عمر گزرتی گئی، یہاں حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا 18 سال کی ہو چکی ہے۔ 9 سال کے بعد 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 سال وہ نبی کی خدمت میں رہی، 9 سال نبی کا سر دبایا، 9 سال نبی کی رفیق حیات بن کر رہی، سب سے چہیتی بیوی بن کر رہی۔ نبی اکرم کے ساتھ انہوں نے مکے کا دور بھی دیکھا، مدینے کا دور بھی دیکھا، ان کے باپ کے ساتھ آپ رہے اور باپ کو بہت بڑا درجہ دیا، اتنا بڑا درجہ دیا کہ ایک بار نبی اکرم بیان ہی کر بیٹھے، لوگوں مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کرنے لگے کہ لوگوں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، عمر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستارے گنے جا سکتے ہیں لیکن عمر کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ یہ خطبہ دے کر جب آپ مسجد سے اترے تو حضرت عائشہ صدیقہ رو رہی تھی۔ آپ نے وجہ پوچھی، اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، آسمان کے ستارے گنے جا سکتے ہیں لیکن عمر کی نیکیاں نہیں گنی جا سکتی۔ پھر میری باپ کی نیکیاں کیا ہوئی، ابو بکر کی نیکیاں کیا ہوئی؟ میرے باپ کی نیکیوں کا کوئی ذکر آپ نے نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ تیرے باپ کی نیکیوں کا ذکر میں کس زبان سے کروں، تیری باپ کی نیکیوں کا ذکر میں کس زبان سے کروں؟ اس کی وہ ایک رات جب غار ہیرا کے اندر وہ ابو بکر مجھے اپنی گود میں سلا رہے تھے اور ایک بچھو ان کے پیر میں ڈنک مار رہا تھا اور کاٹ رہا تھا اور وہ زہر سے وہ کاٹ رہے تھے، لیکن وہ پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے کہ اگر پیر ہلاؤں گا تو محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل جائے گی، میں پیر کو جنبش دوں گا تو نبی کی نیند کھل جائے گی۔ وہ پیر کو جنبش اس لیے نہیں دیے، اس ایک دن کی نیکی کو اگر ترازو کے پلے پہ رکھ دیا جائے اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھ دی جائے تو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک دن کی نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ میں کس زبان سے تیرے باپ کی نیکیوں کا ذکر کروں؟ میرے بھائیوں، اس پورے ماحول سے گزرتے ہوئے مکے کا اور مدینے کا ماحول دیکھتے ہوئے پھر آپ ذرا غور کرو ان حالات سے بھی گزرے کہ ایک بار مدینے کے اندر جو جنگ ہوئی اور بہت سا
مال لوٹا گیا، بہت سا مال صحابہ کو ہاتھ لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت جو حاصل ہوا، آپ نے سارا کا سارا مال مکے کے مہاجرین کو دے دیا، لو جاؤ۔ حالانکہ مدینے کے انصاریوں کا بھی اس میں حق تھا، لیکن آپ نے وہ سارا کا سارا مال مکے کے مہاجروں کو دے دیا۔ مال کی محبت فطری طور پر سب کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صحابہ کے اندر بھی تھی۔ اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں مدینے کے چند صحابیوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، اپنا اپنوں ہی پہ مرتا ہے۔ دیکھو محمد مکے سے آئے اور مکے کے مہاجروں کو ہی سارا مال دے دیا، کیا ہم نے اپنے بیٹے میدان جنگ میں نہیں کھوئے؟ کیا ہم نے شرکت نہیں کی؟ اڑتے اڑتے یہ خبر جناب محمد رسول اللہ کے کانوں میں گئی۔ ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، اگر آپ نے زبان کھولی ہے تو وہ پہنچے گی۔ اللہ کے نبی تک بھی یہ بات پہنچی، آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا، مہاجرین کو بھی اور انصاریوں کو بھی، مکے والوں کو بھی اور مدینے والوں کو بھی۔ آپ نے فرمایا آئے مدینے کے انصاریوں، میرے کانوں میں ایسی ایسی بات کہی ہے، بتاؤ کیا یہ صحیح ہے؟ جھوٹ تو بولتے ہی نہیں تھے۔ ہاں اللہ کے نبی، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہم لوگ بھی تو جنگ میں شریک ہوئے، شرکت کیے، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے مکے کے مہاجروں کو مال دے دیا اور ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا؟ ہمیں یہ شکایت پہنچی ہے، یہ آپ پوچھ رہے تو میں بتلا رہا ہوں۔ آپ نے کہا اب دیکھیے تالیف قلب دیکھیے اور دلوں کو کیسے سنو، برا نہیں مانے۔ آپ نے فرمایا اے مدینے کے انصاریوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم غلط نہیں بول رہے ہو، تم 100% صحیح بول رہے ہو، اس مال میں تمہارا بھی حق ہے، لیکن سنو، میں نے مکے کے مہاجروں کو اس لیے دیا ہے کہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ ابھی اسلام لائے ہیں، تم تو ہمارے ساتھ اسلام لا چکے ہو، ان کے تعلیم قلب کے لیے اور ان کے دل کو اسلام سے جوڑنے کے لیے میں نے ان کو مال سے نواز دے دیا ہے، ہم نے تعلیم قلب کے لیے دیا ہے۔ تمہیں تو ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ تم ہم کچھ بھی کریں تم کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے میں نے تم کو یہ مال نہیں دیا۔ اب سنو، اگر تمہیں مال چاہیے تو ابھی میں سب جمع کرتا ہوں، ابھی اکٹھا کرتا ہوں اور سب کے درمیان برابر برابر بانٹتا ہوں، لیکن آج دو چیزوں میں سے ایک چیز کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ آئے مدینے کے انصاریوں، میں مکے سے آیا ہوں، مکہ فتح بھی ہو گیا ہے، مکے کے لوگ مکے میں چلے بھی گئے ہیں، میں مدینے میں تمہارے ساتھ موجود ہوں۔ آئے مکے کے لوگوں، آج ایک فیصلہ کرو، اگر تمہیں مال چاہیے تو ابھی میں مال جمع کرتا ہوں اور تمہیں برابر برابر پورا کا پورا حق دیتا ہوں، یا تمہیں یہ پسند ہے محمد یہ مال مکے کے لوگوں کو دے دے اور محمد رسول اللہ تمہارے درمیان رہ جائے۔ اب بتاؤ تمہیں مال زیادہ پسند ہے یا محمد رسول اللہ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ مدینے کے انصاریوں نے سر نیچے کر لیا، کہنے لگے مجھے یہ تقسیم پسند ہے، اے مکے والوں تو مال لے جاؤ لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ پسند ہے، ہمیں محمد رسول اللہ منظور ہے۔ آپ نے ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر کہا لوگوں یہ انصاریوں کا سردار ہے، اس کا ہاتھ بلند کر کے میں کہتا ہوں لوگوں آج میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ فتح ہو گیا، اس کے باوجود میں اپنے وطن نہیں جاؤں گا، میں تمہارے درمیان رہوں گا، یہاں تک کہ اگر میری روح بھی کبھی نکلے گی تو تمہارے درمیان ہی نکلے گی۔ تم نے ہمیں اس وقت آسرا دیا جب ہمارا کوئی نہیں تھا، ہمیں مکے والوں نے نکالا تو تم نے پناہ دی، اسی وقت آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ایمان کے بہت سی برانچ ہیں، انہی میں سے ایک برانچ یہ بھی ہے جو انصاریوں سے محبت کرے گا وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرے گا، جو انصار سے نفرت کرے گا وہ محمد رسول اللہ سے نفرت کرے گا۔ حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے پوری زندگی انصار میں گزار دی۔ یہاں سے دیکھیے پھر دھیرے دھیرے وہ وقت آیا جس وقت کی طرف ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے، سب کو اس وقت کی طرف جانا ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ مولانا جرجیز آج
یہاں آئے ہیں, اگر موقع لگا تو اگلے سال پھر آئیں گے اگر زندگی رہی. آج ان کی عمر 40 سال, سپوز دیٹ فرض کر لو, اگلے سال جب آئیں گے تو ان کی عمر 41 ہو جائے گی. اگلے سال آئیں گے ضرور اگر زندہ رہے تو, لیکن وہ سال جو آگے آئے گا وہ یہ پیغام آپ کو دے گا کہ مولوی جرجیس اپنی زندگی کا 1 سال کم کر چکا ہے. ایک ایک دن, ایک ایک ہفتہ, ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال جیسے جیسے ہم گزارتے جا رہے ہیں اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم جس ٹرین پر بیٹھے ہیں وہ دلی سے ہاوڑا چلنے والی ٹرین, دلی سے شروع ہوتی ہے اور ہاوڑا پہ ختم, سارے پیسنجر ہاوڑا اتر جاتے ہیں. ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھے ہیں اس کی آخری اسٹیشن قبر ہے, اس کی آخری اسٹیشن موت ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اس اسٹیشن پر اترنا ہے. یہ الگ بات ہے کسی کا اسٹاپس 2 دن پہلے آ جاتا ہے اور کسی کا اسٹاپس 2 دن بعد آتا ہے. جس کا اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتا ہے وہ بیٹھے ہوئے مسافروں سے یہ کہہ کر جاتا ہے تم بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو, آؤ کہ میرے ہی پاس, اس بات کا پیغام دے کر جاتا ہے. مولانا جرجیس موت سے بھاگنے کے لیے کئی ملکوں کا دورہ کر چکا ہے. مولوی جرجیس نے اندرا گاندھی کو مرتے ہوئے دیکھا, اس کے باڈی گارڈوں نے اس کو گولیوں سے اڑا دیا. مولوی جرجیس بھاگا, پاکستان کی دھرتی پر گیا. پاکستان کی زمین نے پوچھا جرجیس یہاں کیوں آئے ہو؟ جرجیس نے جواب دیا کہ میں انڈیا سے بھاگ کر پاکستان آیا ہوں, وہاں کا پردھان منتری اپنی جان کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو اس لیے میری کیا کرے گا, میں پاکستان کی زمین پر آیا. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, ہماری جان کی حفاظت ہوگی. ابھی میں بول کے رکا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی سرزمین بولی. ضیاء الحق کی تاریخ تو نے نہیں پڑھی, ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پر لٹکایا گیا نہیں پڑھا, یحییٰ خان اور ایوب خان کو موت آئی کیا تم نے نہیں پڑھا, بے نظیر بھٹو کی بھی کم پٹی پر گولی لگی اور وہ بھی دھراشاہی ہو گئی کیا تم نے نہیں پڑھا. ہم نے بھی وزیر اعظموں کو نہیں چھوڑا ہے, یہاں بھی وفاداری نہیں ملے گی. میں بھاگ کر عراق کی سرزمین پر گیا, اس نے کہا کیا تم نے صدام کو تختے دار پر لٹکا ہوا نہیں دیکھا, تمہیں جان ہی بچانا ہے تو سعودیہ کی سرزمین پہ چلے جاؤ. میں سعودیہ کی سرزمین پر ریاض کی دھرتی پر اترا. ریاض کی زمین نے کہا یہاں شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے نے اپنے ہاتھ سے مار دیا ہے, یہاں شاہ فہد کا بھی انتقال ہوا ہے, یہاں بھی وفاداری نہیں ملے گی. تمہیں جان بچانا ہے تو مکے کی سرزمین پہ چلے جاؤ. مولوی جرجیس مکے میں گیا, خانہ کعبہ کی زیارت کی, جیسی وضو بنا کے خانہ کعبہ کا طواف کیا, عمرہ کرنے کی نیت سے طواف کر رہا ہے. نماز کا وقت ہو جاتا ہے, ابھی امام محترم کے پیچھے نماز ظہر پڑھی, ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ بھی نہیں ہونے پایا کہ مقبر کے مؤذن نے اعلان کر دیا کچھ میتیں آئی ہوئی ہیں ان کا جنازہ پڑھا جائے گا. اصل میں اعلان ہوتا ہے کچھ میتیں آئی ان کا جنازہ پڑھا جائے گا. سب سے زیادہ تو مکے میں جنازے پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھے. میں نے سوچا یہاں پر بھی موت آ رہی ہے, میں بھاگ کر مدینے کی سرزمین پر گیا. مدینے کی سرزمین نے پوچھا کیوں آئے ہو, میں نے کہہ دیا جان بچانے کے لیے. اس نے اشارہ کر دیا اگر جان کسی کی بچائی جا سکتی تھی تو اس ہستی کی جو محمد رسول اللہ کے نام سے یہاں دفن ہے, اگر ہمیں چھوڑنا ہی ہوتا اور وفاداری کسی کے ساتھ کرنا ہوتی تو اس کو اپنی آغوش میں نہ لیتے. ہم نے اس ہستی کو نہیں چھوڑا, تم کس کھیت کی مولی ہو. میں سمجھ گیا کہ موت ادھر بھی آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ موت سے بچنے کا راستہ کہاں ہے, اس نے مجھے قرآن دے دیا. سنو یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے, اسی میں اپنی زندگی گزارنے کے ڈھنگ ڈھونڈو اور اسی میں اپنی موت ڈالے اور زندگی ہمیشہ برقرار رہے, اسی کی دعا اسی میں ملے گی. میں قرآن پڑھنے لگا, مجھے موت سے بچنے کا کوئی راستہ مل جائے, لیکن پڑھتے پڑھتے قرآن نے بھی اعلان کر دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جرجیس بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ, سمندر کی تاریکیوں میں چھپ جاؤ, لیکن موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی. موت سے تمہیں کہیں بچنے کا راستہ نہیں ملے گا. قرآن نے جب یہ اعلان کر دیا تو میں نے بند کر کے رکھ دیا اور میں نے پھر محمد رسول اللہ کے فرمان کو پڑھا تو نبی بھی اعلان کرتے ہوئے نظر آئے اقترب خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس زندگی کی قدر کر لو. اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو بیمار ہونے سے پہلے اپنی اس صحت کی قدر کر لو. اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اس جوانی کی قدر کر لو. محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ موت تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہے, جیسے لومڑی کے اوپر زمین کا قرض ہو اور لومڑی قرض نہ دینا چاہتی ہو, وہ بھاگ رہی ہے کہ مجھے زمین
زمین کو قرض نہ دینا پڑے. بھاگتے بھاگتے 10 کلومیٹر دور بھاگ گئی, لیکن جہاں رکی زمین نے کہا لا میرا. تو پھر بھاگی 20 میل دور بھاگ گئی, جہاں رکی زمین نے کہا لا میرا قرض. تم بھاگ بھاگ کر تھک جاؤ, جہاں جاؤ گے موت وہی تمہارا پیچھا کرتی ہوئی نظر آئے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اعلان کر دیا قرآن نے بھی, کوئی شکوہ نہیں, کیا کر سکتا. آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے جنت البقیع, یہ آپ کے رخصت ہونے سے, اس دنیا سے رخصت ہونے سے 14 دن پہلے کا ایک منظر میں بتلا رہا ہوں. آپ جنت البقیع گئے اور جنت البقیع میں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تم مجھ سے پہلے آ گئے, میں تمہارے بعد ہوں, لیکن میرا مسکن بھی یہی ہے, میرا مسکن بھی یہی ہے. تم پہلے آ گئے, ہم تمہارے بعد تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور آپ واپس آئے. جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو اتنی تیز درد سر ہوا, سر میں درد, کہ آپ سر کے درد کی وجہ سے بیٹھ گئے. حضرت علی ابن ابی طالب اور فضل ابن عباس, حضرت علی اور عباس کے بیٹے فضل, ان دونوں لوگوں نے نبی اکرم کو سہارا دیا. حضرت علی دائیں طرف, حضرت فضل بائیں طرف, اللہ کے رسول کو کھڑا کیا اور دایاں ہاتھ نبی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر رکھا اور بایاں ہاتھ آپ نے حضرت فضل ابن عباس کے کاندھوں پر رکھا. اور اس حال میں آپ گھر میں تشریف لائے کہ آپ چل رہے تھے اور پیر زمین پر گھسٹ. آپ گھر میں آ گئے, آپ گھر میں تھوڑا آرام کیے, لیکن آپ کو یہ سر میں درد برابر رہا, یہاں تک کہ 14 دن پہلے بھی درد, 13 دن پہلے بھی درد, 12 دن پہلے بھی درد. آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے میں 7 دن رہ گئے, آج آرام ملا, آج کچھ افاقہ ہوا, طبیعت میں کچھ سدھار ہوا. 7 دن پہلے, جب 7 دن پہلے افاقہ ہوا تو آپ نے گزارش کی, لوگوں مجھے 7 کنووں کے پانی سے نہلاؤ, 7 مشکیزوں کے پانی سے میں نہانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کو ایک لگن میں ایک برتن میں بٹھا دیا گیا اور 7 کنووں کا پانی لا کر اس کو ملایا گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ڈالا گیا. زندگی میں سب سے زیادہ اسی دن اللہ کے نبی نہائے, اتنا پانی ڈلوایا کہ بعد میں خود ہی کہنے لگے بس آج میں دل بھر کے نہایا, آج میں سیراب ہو گیا. اتنا زیادہ نبی اکرم نے غسل کیا. رخصت ہونے سے 5 دن پہلے آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں, رخصت ہونے سے 5 دن پہلے آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں. آپ نے وہاں نماز بھی پڑھائی, پھر ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ بھی دیا, کچھ نصیحتیں کی اور ایک وصیت جو آپ نے کی وہ یہ کی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا, لوگوں اس جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دینا. دیکھو یہ میں یہ کبھی تمہارے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی تو تمہارے ساتھ وفاداری نہیں کی کرے گی, اس کو بس جزیرے سے نکال دینا اور عزت کے ساتھ نکالنا, ان کے اوپر ظلم مت کرنا. آپ نے یہ وصیت کی اور اپنے گھر واپس آ گئے. رخصت ہونے سے 4 دن پہلے آپ نے پھر ہمت کی اور پھر مسجد کے اندر آئے, آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے کہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی طاقت نہیں تھی. آپ نے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد آپ نے ایک وصیت فرمائی, لوگوں اگر کتاب کاپی قلم کچھ لائے ہو تو لکھ لو, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور آپ نے انتقال, آپ نے اب اس دنیا سے رخصت ہونے سے 4 دن پہلے یہ وصیت کے الفاظ ادا کیے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ والسنت. لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. آپ نے یہ وصیت کی اور پھر آپ آ گئے. آپ کے رخصت ہونے میں صرف 3 دن باقی رہ گئے, آج آپ پھر مسجد کے اندر آئے اور آپ نے نماز پڑھائی اور آج پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ نے فرمایا, لوگوں آج
اپنی ایک بات نہیں بتائی ہے. آج میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. میں نے ایک یہودی سے 30 سا جو قرض کے طور پر لے لیا تھا, لیکن میں نے ایک زرا کو گروی رکھ دیا تھا. ایک یہودی کے پاس زرا کو گروی رکھ دیا تھا اور 75 کلو جو اس سے لے لیا تھا, اس شرط پر کہ جب میں تمہارے 75 کلو جو واپس کر دوں تو تم میری زرا مجھے واپس کر دو گے. میرے ساتھیو, تمہارے نبی کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو سکا, اس لیے وہ زرا یہودی کے پاس رکھی ہوئی ہے. اگر مجھے کچھ ہو گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا تو 75 کلو جو اس یہودی کو دے کر اس سے زرا لے لینا, جو تمہارے لیے میدان جنگ میں لڑنے کے کام آئے گی. اس دن پتا چلا لوگوں کو کہ یہ دور بھی نبی اکرم اس دور سے بھی گزر چکے ہیں. آپ نے یہ کہا اور پھر اپنے یہاں چلے گئے. پھر 2 دن باقی رہ گئے. آپ پھر آئے, سہارا دیا گیا, بیٹھ کر آپ نے امامت کرائی, بہرحال نماز پڑھائی اور پھر بیٹھ گئے ممبر کے اوپر. اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے آج جو وصیت کی وہ بڑی ہی عبرت آمیز وصیت تھی. آپ نے فرمایا لوگوں آج میں تمہیں ایک عجیب وصیت کرنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا وہ وصیت نہیں ہے بلکہ وصیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک بد دعا بھی ہے. اور وہ بد دعا کے الفاظ آپ نے یہ ادا کیے, لوگوں میری اس بد دعا پر تمہیں آمین کہنا ہے. اور آپ نے یہ بد دعا کے الفاظ ادا کیے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا, عبادت کرنے کی جگہ بنا لیا. لوگوں تم دیکھو, یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا, عیسائیوں نے اپنے نبی کی عیسیٰ کی قبر پر سجدہ کرنا شروع کر دیا. اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ پر. ایک مقام بھی تھا کہ جب یہود و نصارہ پر لعنت ہو سکتی ہے تو جو میری قبر پر سجدہ کرے اور میری قبر پر ہار و پھول چڑھائے تو وہ لعنت کا مستحق کیوں نہیں. فرمایا اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ کی قبر پر, اب یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کہاں بنا لیا اور چراغ چلانے کی جگہ بنا لیا. صحابہ نے آمین کہا. آپ نے یہ بد دعا کی اور آپ گھر میں واپس آ گئے. اب ایک دن رہ گیا آپ کو اللہ کو کے پاس رخصت ہونے کے لیے, آپ کی رخصتی میں ایک دن باقی رہ گیا. اللہ کے نبی پھر بھی ہمت باندھتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں. آپ نے نماز بھی پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر کے اوپر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں کل میں نے یہ دعا کی تھی اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر, تم نے آمین کہا. آج میں ایک اور دعا کر رہا ہوں, تم اس پر بھی آمین کہو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیجئے. آپ کی رخصت ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا. اللہ کے نبی نظریں آسمان پہ ڈالتے ہیں, فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد, اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد, اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد. یہ 3 بار نبی نے فرمایا. اے اللہ یہود و نصارہ نے کے اوپر لعنت برسا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ میں نے کل کہا تھا لیکن آج میں یہ دعا کر رہا ہوں, اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا. اے اللہ اگر میں تجھے پیارا ہو جاؤں تو اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد, اے اللہ میری قبر کو کوئی بت خانہ نہ بنا دینا. اللہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا. اے اللہ میری قبر کو چومنے اور چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا. یہ کہا اور آپ واپس اپنے گھر میں آ گئے. اور پھر دنیا کو روشن کرنے والا سورج پھر دوبارہ مسجد کے اندر نہیں جا سکا. پوری رات بیماری میں گزری, افاقہ ہوا. فجر کی نماز کے وقت حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ کے دیوانے آپ کے منتظر ہیں. اچھا پانی لاؤ. پانی لایا گیا, نبی کو اٹھایا گیا, وضو بنایا اور جیسے ہی اٹھے بے ہوش ہو گئے, غشی آ گئی, گر گئے. دوبارہ ہوش آیا. عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں آپ کے منتظر ہیں. دوبارہ وضو بنایا, اٹھے, غشی طاری ہو گئی, پھر آپ گر گئے. تیسری بار ہوش آیا. عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں آپ کے انتظار میں وضو بنایا. تیسری بار اٹھے کی پھر غشی آ گئی. چوتھی بار فرمایا نہیں عائشہ حضرت ابو بکر سے کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, 1 میں لیٹ کر اپنے بستر پر ہی نماز پڑھتا ہوں. 2 تیسری بار فرمایا نہیں عائشہ حضرت ابو بکر سے کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. میں لیٹ کر اپنے بستر پر ہی نماز پڑھتا ہوں.
حضرت عائشہ نے انکار بھی کیا، اللہ کے نبی ابو بکر کا دل بہت کمزور ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے مسلح پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ عمر کو کر دیجئے، وہ بہادر ہیں، فرمایا اللہ و رسول، اللہ بھی انکار کرتا ہے، اس کا رسول بھی انکار کرتا ہے، اگر میری زندگی میں میرے مسلح پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف ابو بکر کھڑے ہوں گے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ تم بیٹی ہو ابو بکر کی، جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ محمد کے مسلح پر کھڑے ہو جائیں، آگے بڑھ جائیں، حکم بھی دے دیا۔ حضرت ابو بکر کو نبی کا حکم ماننا پڑا، نماز پڑھائی، اور یاد رکھنا نبی کی زندگی میں 17 وقت کی نماز پڑھانے کا 17 وقت کی نماز پڑھانے کا سنہرا موقع اگر کسی کو ملا تو وہ ہستی ہے ابو بکر صدیق کی۔ نبی کی زندگی میں 17 وقت کی نماز اگر پڑھائی ہے تو ابو بکر صدیق نے۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے ابو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ ذرا حجرے کا پردہ کھولو، حجرے کا پردہ ہٹایا، ابو بکر کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، سارے صحابہ کو نبی کے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، مسکرا دیے، یعنی آپ کا عمل بھی ثابت ہو گیا، آپ نے حکم بھی دے دیا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ میرے مسلح پر ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی مسجد میں نہیں آ سکے تو بیمار ہے، تاتا لگ گیا دیکھنے والوں کا، اور پھر فجر اور ظہر کے بیچ میں تقریباً کوئی 9:30 10 بجے کا وقت ہوگا کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ وقت بھی بڑا دردناک گزرا ہے۔ ذرا ایک لمحے کی داستان سنیے۔ ابھی تک روزانہ حضرت فاطمہ آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی روزانہ اٹھ کر ان کو اپنے گلے سے لگا لیا کرتے تھے، لیکن آج بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ فاطمہ گھر میں تشریف لائی، اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے لیکن نہیں اٹھ سکے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضرت فاطمہ چیختی ہیں واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ عقل مند تھی، سمجھ گئی، جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو بتا دیا، رونے لگی، فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ کو اپنے باپ اپنے ابو کی جدائی کا بھی غم تھا، کہہ رہی یہ کیا منظر ہے، پھر وہ رونے لگی تو اللہ کے نبی نے ان کے کان میں جملے فرمائے، اے فاطمہ بالکل مت رونا، خوشخبری سنو، ابھی جبرائیل بتا کے گئے کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ سیدت اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کے تمام لوگوں کا سردار بنا دیا، تمام عورتوں کا سردار۔ آئے فاطمہ، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے۔ یہ خوشخبری سنائی، یہاں تھوڑا سا مسکرائی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ خوشی آئی، بہرحال وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کے بھائی آ گئے، لیکن وہ مسواک کرتے ہوئے اندر گھسے، اللہ کے رسول کی نظر مسواک پر پڑی تو حضرت عائشہ سے کہنے لگی یہ مسواک مجھے دلا دو۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لے لی، اللہ کے نبی نے وہ مسواک کرنا شروع کر دی، وہ تھوڑی سی سخت تھی، وہ تھوڑی سی ٹائٹ تھی، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا یہ ٹائٹ ہے سخت، اس کو اپنے دانتوں سے کچل دو۔ بخاری کی روایت، حضرت عائشہ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے کچلنا اور نرم کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کے رسول نے کہا بس وہ لاؤ۔ پھر حضرت عائشہ کی وہ جھوٹی مسواک آپ نے اپنے منہ میں لے لی اور مسواک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ کو یہی فخر تھا کہ آخری وقت میں میرا لعاب نبی اکرم کے لعاب سے مل گیا، مجھے خوشی یہ ہوئی کہ میری جھوٹی مسواک محمد رسول اللہ نے کی ہے، آخری وقت میں میرا لعاب نبی اکرم کے لعاب سے مل گیا، اس بات کی خوشی ہے مجھے۔ میرے بھائیو یہ وقت بڑا نازک تھا، اللہ کے نبی مسواک کرتے جا رہے ہیں اور اچانک وہ مسواک داڑھی کے اوپر گر جاتی ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کے بھرے ہوئے برتن میں رکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور بھگوتے ہیں اور اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر اور ہاتھ پر ملتے جا رہے ہیں، بار بار پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ کیا منظر ہوگا؟
موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں. اتنا کہنا تو دھیرے دھیرے آواز بند ہوتی جا رہی ہے, نکات و کمزوری آتی جا رہی ہے. اتنے میں آواز بند ہو گئی اور ہلنے لگے. حضرت عائشہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے کانوں کو نبی اکرم کے ہونٹوں سے لگا دیا. کائنات کا امام, آواز بند ہو چکی ہے, ہلکے ہلکے ہونٹ ہل رہے ہیں, اور ہونٹوں کے ہلنے میں بھی امت کو نصیحت اور وصیت کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم. عائشہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, لیکن میری امت کو پیغام دے دینا کہ نبی کی آخری وصیت یہ تھی کہ لوگوں نماز پڑھتے رہنا, نماز قائم کرتے رہنا, اور اپنے ماتحتوں کا, اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلانا, جو خود پہنو وہ ان کو پہنانا. خبردار ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا. اگر کوئی کام زیادہ طاقت کا ہو جو اس کی قدرت سے باہر ہو تو اس کام میں تم خود اس کی مدد کرنا. لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. آخری دن ہے, آخری وقت ہے, لوگوں کو اللہ کا حق بھی یاد دلا رہے ہیں اور بندوں کے حق سے بھی جوڑ رہے ہیں, حقوق اللہ بھی بتا رہے اور حقوق العباد سے بھی جوڑ رہے ہیں. پھر کائنات کا یہ امام نظر آسمان کی طرف جماتا ہے, آنکھیں کھلی تو کھلی کی کھلی رہ گئی, لیکن اچانک طاقت آتی ہے اور یہ آخری جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل جاتا ہے, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں, اے اللہ رفیق اعلی میں اپنے نیک بندوں میں میرا بھی شمار کر لے, اے اللہ نیک و صالحین میں میرا بھی شمار کر لے. کائنات کا یہ سورج یہ جملے کہہ کر اور آخری جملہ اللہ کا لفظ نکال کر ہمیشہ ہمیش کے لیے سورج غروب ہو گیا. تو دیکھنے لگے حضرت بلال کی حالت تو بڑی نازک. نبی اکرم کی چادر پکڑ کے کہہ رہے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتا نہ تھا کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا, پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اے اللہ کے نبی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا؟ لوگوں نے حضرت بلال کو یہ سوچا کہیں یہ مجنون نہ ہو جائیں, پاگل سے نہ ہو جائیں. نبی کی جدائی میں ان کو تھوڑا دنوں کے لیے باہر بھیج دیا اور یہ ملک شام چلے آئے. حضرت عمر فاروق کی دماغ کی کیفیت کا یہ عالم ہو گیا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا انتقال ہو گیا, انہوں نے تلوار نکال لی اور کہنا شروع کر دیا اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. جیسے موسیٰ اللہ سے ملنے گئے تھے اور پھر واپس آئے, ایسی محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ ضرور واپس آئیں گے. اس موقع پر جواب مردی کا کام کیا حضرت ابوبکر صدیق نے. ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر عمر فاروق کی تلوار کو کھینچا اور باہر پھینکا. کہا عمر ہوش میں آؤ, اے عمر ہوش میں آؤ, میرا رب میرے نبی پر دو موتیں نازل نہیں کر سکتا. جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے, دوبارہ موت نہیں آئے گی. حضرت عمر پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دیتے, لوگوں ادھر آؤ. سارے لوگ ابوبکر کے پاس آ گئے اور عمر فاروق کو چھوڑ دیا. حضرت عمر بھی پیچھے سے آ گئے اور بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر کا خطبہ یہ تھا, ما منکم من محمد یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سنو تم لوگوں میں سے جو محمد کا پجاری تھا, جو محمد رسول اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا, جو محمد کی پوجا کرتا تھا, وہ سن لے فإن محمدا قد مات, محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے. وہ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور تم لوگوں میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا. یہ بتانا مقصد تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدے مت رکھو. ان کو جانا تھا وہ چلے گئے. جس موت کا وعدہ قرآن نے کیا, کل نفس ذائقۃ الموت, وہ محمد رسول اللہ پر بھی برحق تھی. کل من علیہ فان, وہ نبی اکرم بھی اس آیت میں شامل ہیں. اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد رسول اللہ تو صرف ایک رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں. افإن مات او قتل, اگر وہ انتقال کر جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم میدان جنگ سے منہ پھیر کے بھاگ جاؤ گے؟ کیا تم محمد رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی دین سے پلٹے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. قرآن کی آیتیں پیش کر دی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں
حضرت عمر چیخ اٹھے، اے ابو بکر کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ کہا ہاں یہ آیت قرآن میں۔ حضرت عمر کہتے میں بھی اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں، اب میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہے ابو بکر تمہارا ہے۔ جنون ایسا ہو گیا تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو سب سے بڑا درد بھرا مرثیہ اگر کسی نے پڑھا ہے تو حضرت فاطمہ نے۔ اپنے باپ کی باڈی کے باہر بیٹھی ہے، روح کب سے اس سری سے پرواز ہو چکی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور رو رہی ہیں، اور روتے روتے کہہ رہی ہے واہ در بابا تو من جاب ربندہ، واہ کر بابا تو من عجاب ربندہ، واہ کر بابا تو الى جنت الفردوس ماوا، واہ کر بابا تو الى جبریل ننا۔ حضرت فاطمہ کا یہ بڑا درد بھرا مرثیہ ہے۔ اے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، وہاں کر بابا کا من عجاب ربندہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے فالوورز، آپ کے صحابہ پر کیا گزرے گی۔ اے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، وہاں کر بابا کا من جنت الفردوس ماوا۔ اے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، لیکن اب جبریل کس کے اوپر قرآن لے کے آئے گا، اور جبریل قرآن کی صورتیں کس کے اوپر نازل کرے گا؟ وہاں کر بابا کا الى جبریل ننا۔ اے ابو، میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں اور کہتی ہوں جبریل اب قرآن لے کے نہ آنا، صاحب قرآن اس دنیا میں موجود نہ رہا، صاحب قرآن اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا درد بھرا مرثیہ یہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ پڑھ رہی ہے نبی اکرم کے انتقال پر، اور ہم 12 ربیع الاول کو کون سے جشن میں ڈوبے ہوتے ہیں، کون سی خوشیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، یہ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں۔ حضرت فاطمہ وہاں رو رہی ہے اور وہاں حضرت عمر فاروق تلوار نکال رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ دے گا، اور حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنے غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ غم کسی دن پر ڈال دیے جاتے تو دن رات میں بدل جاتے، اور یہ غم کسی پہاڑ پر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کو خوشیوں کا جشن مناتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں غلط اور صحیح کا فتویٰ دینے نہیں آیا ہوں، کیا صحیح کیا غلط میں یہ بتا رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو وہاں یہ ہو رہا تھا، ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو یہ ہو رہا ہے۔ وہاں 12 ربیع الاول کو آنسو بہ رہے تھے، یہاں 12 ربیع الاول کو جشن منایا جا رہا ہے۔ اچھی اچھی بریانی کی ٹیکیں بنائی جا رہی ہیں۔ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی تھی، حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، وہ 12 ربیع الاول کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں، مدینہ کی سرزمین پر جب محمد رسول اللہ سب سے پہلے آئے، اس سے زیادہ خوشی کا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مکے سے مدینہ آئے، جس دن نبی مدینے میں قدم رکھے، مدینے کو اس دن سب سے زیادہ خوشی کا دن میں نے مدینے کے اندر کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن روح کب سے حضوری سے پرواز ہوئی، اس سے زیادہ تاریک دن اور اس سے زیادہ رلا دینے والا دن، اس سے زیادہ تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جس دن نبی مکے سے مدینہ آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں 5 اور 6 سال کی یہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کا شکر ہے، آج 14ویں رات کا چاند مکے سے مدینہ میں طلوع ہوا ہے، فاران کی چوٹی سے چمکا ہے، اور اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ جب آئے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گیت گا رہی تھی، اور جس دن اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہوئے اس دن فاطمہ یہ کہہ رہی تھی، میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، اے جبریل اب قرآن مت لانا کیونکہ صاحب قرآن اس دنیا میں زندہ نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی ہے اگر میرے اوپر ابو کے انتقال کے بعد جو مصیبتیں ٹوٹی کسی پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ بھی ذرہ ذرہ بالکل چور چور ہو جائے، وہاں 12 ربیع الاول کو یہ حال، ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو یہ حال۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں آئینہ دکھلا رہے ہیں کہ وہاں 12 ربیع الاول کو یہ ہو رہا تھا، ہمارے ہاں 12 ربیع الاول کو کیا ہو رہا ہے۔ کم سے کم احتساب نفس کریں۔ میرے بھائیو، اس وقت دور نہیں ہے لڑانے کا، اس وقت دور نہیں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو الگ کرنے کا، یہ دور ہے تمام مسلک اور مکاتب فکر
मुल्क के लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने का, क्योंकि आज जो प्लानिंग हो रही है वो यही हो रही है कि हम आपस में इन मुसलमानों को एक दूसरे से दूर कर दें। अभी 3 तलाक का मसला हमारे सामने आया, कल हलाले का मसला आएगा, परसों 2 बीवियां नहीं रख सकते उसका मसला आएगा, फिर एक मसला आएगा कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एक एक करके तमाम चीजें हमारे सामने आएंगी और प्लानिंग के तहत आएंगी, और उससे पहले हमारे और आपके दरमियान तफरका और नाइतफाकी फैलाने की कोशिश की जाएगी। ये दौर लड़ने का नहीं है, ये दौर मिलने का दौर है, ये दौर गले लगने का दौर है, ये दौर अपने आपसी इख्तिलाफात को भुलाकर तमाम को पसे पुष्ट डालकर कलमते इलाही के लिए और कलमते कलमे मोहम्मद के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा होने का दौर है। हनफी और बैरवी, अहले हदीस और वहाबियत के झगड़े खत्म करके हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे जमा होना है। अगर हमें ऐसी घटिया प्लानिंग से लड़ना है तो, और अगर नहीं एक हुए तो एक एक करके सारे हमारे मसलों पर, हमारे मसाइल पर हमले होते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लकड़ियां जब इकट्ठी होती हैं तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, और जब अलग अलग कर दी जाती है तो आसानी से कोई भी तोड़ सकता है। ये हमारे आपस के झगड़े हैं, हम इनको अपने घर में बैठ के निपटाएंगे। हमारे ये झगड़े काफिरों की अदालत में नहीं जाना चाहिए, ये हमारे आपस के झगड़े हैं, हम इनको अपने घर में बैठ कर निपटाएं। हमारे झगड़ों का फैसला नबी को इल्म गैब था या नहीं, तरावी 8 रकात या 20 रकात, ये झगड़े हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुने जाएंगे, और वो जज फैसला करेगा जिसको पेशाब करके धोने की तमीज नहीं मालूम, जिसको लैट्रिन करके धोने की तमीज नहीं जानता, वो हमारे मसलों को हल करेगा। मेरे भाइयों, ये मौके हम दे रहे हैं जो हमारे मुकदमे आज काफिरों की अदालत में जा रहे हैं, हमें और आपको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। मेरे भाइयों, नबी अकरम इस दुनिया से रुखसत हो गए, जो चीज बताना है वो ये कि 32 घंटे तक, तकरीबन 32 घंटे तक नबी अकरम को दफन नहीं किया गया, उसको दे दिया गया। नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा सबसे पहले अबू बकर ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी, फिर सहाबा ने पढ़ी, बाद में औरतों ने भी पढ़ी, यहाँ तक के बच्चों ने भी पढ़ी। सब आते गए, पढ़ते गए, निकलते गए, इसमें पूरा दिन गुजर गया। रात में भी बहुत से लोग देखने के लिए आए नबी आकरम को, जिनको देर से पता चला वो कैसे आया। तकरीबन रात के 2-3 बजे के बाद एक और वक्त आता है, मैं नबी की शक्ल देखना चाहता हूँ। दरवाजे को दस्तक दी, अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? हमें बहुत दूर से आना हुआ, हमें बाद में पता चला, हमें भी दिखा दो मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा। हजरत आयशा ने कहा आओ, वो देखने लगते हैं, चेहरे का पर्दा हटाती है, चेहरा खोलती है, वो सहाबा देख रहे हैं, कहते हैं अम्मा आयशा हमें नबी की शक्ल सही से नहीं दिख रही है। आयशा, अम्मी आयशा जरा चिराग जला दो ताकि मैं नबी का चेहरा देखूं। और नबी आयशा रोने लगी। सहाबा ने कहा क्यों रो रही हो? हमें रुलाना नहीं था, हम तो सिर्फ नबी का चेहरा देखने के लिए चिराग जलाने की डिमांड कर रहे हैं। हजरत आयशा कहती है तुम हमारे घर को क्यों बुला रहे हो? हमारे घर की फजीलत क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे नबी ये दुनिया से चले गए, हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं तुम्हें चिराग जला कर नबी अकरम का चेहरा दिखा सकूं। मेरे घर में इतना तेल भी नहीं छोड़ा है इन्होंने कि मैं तुम्हें इनका चेहरा दिखा सकूं। 3 दिनार 3 दिरहम बाकी थे, जिंदगी में देखा तो उसको भी कह दिया आयशा अगर ये मेरे घर में रह गए और मैं अल्लाह को प्यारा हो गया तो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? वो 3 दिरहम भी तो आपने गरीब और मिस्किनों में खर्च कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। पड़ोस में गई, एक औरत से तेल मांगा, जब मुझे मिलेगा तब मैं तुम्हें दूंगी, और उधार तेल लेके आई और चिराग जलाया, उन सहाबा को चेहरा दिखलाया। मेरे साथियों, ये उस घर का हाल है जिस घर से रोशनी निकली तो पूरी दुनिया को चमका गई, पूरी दुनिया को रोशन कर गई। लेकिन उस दुनिया को रोशन करने वाला सूरज जब इस दुनिया से गया तो ऐसा खाली हाथ कि उसके घर में चिराग जलाने को तेल नहीं था। हमने हुकूमतें गरीब देखी हैं लेकिन हुक्मरान गरीब नहीं देखा। हमने स्टेट गरीब देखे हैं लेकिन मुख्यमंत्री गरीब नहीं देखा। भारत का सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई स्टेट है तो वो बिहार माना जाता है। मेरे भाइयों, बिहार गरीब है लेकिन बिहार चलाने वाला गरीब नहीं है। दुनिया की सब कंट्री में सबसे गरीब मुल्क नेपाल माना जाता है। नेपाल गरीब है लेकिन नेपाल का चलाने वाला, नेपाल का राजा गरीब नहीं है। हमने हुकूमतें गरीब देखी हैं, स्टेट गरीब देखे हैं लेकिन हुक्मरान गरीब नहीं देखे।
ہم نے مدینے کی حکمراں غریب دیکھا ہے لیکن مدینے کی حکومت غریب نہیں دیکھی ہے. مدینہ کو مالا مال کر کے گیا, مدینے کو رزق و روزیوں سے بھر کر گیا, مدینے کو ساری دنیا کے خزانے دے کر گیا, لیکن خود اس حال میں گیا کہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. ہم نے حکومتیں غریب دیکھی ہیں لیکن حکمراں نہیں. اگر کسی حکمراں کو غریب دیکھا ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ کی, جو خود غریب گیا لیکن اس نے اپنی حکومت کو غریب نہیں چھوڑا. میرے بھائیو, یہ فرق ہوتا ہے حکمراں میں اور حکومت میں. ہمارے حکمراں امیر ہیں, حکومتیں غریب ہیں. محمد رسول اللہ حکمراں ہیں لیکن وہ غریب ہے, لیکن حکومت ان کی غریب نظر نہیں آتی ہے. میرے بھائیو, 32 گھنٹے کے بعد جب محمد رسول اللہ کو حوالے قبر کیا جاتا ہے, دفن کیا جاتا ہے, حجرہ عائشہ میں دفنایا جاتا ہے اور مٹی دے دی جاتی ہے اور سب لوگ مٹی دے کے واپس چلے جاتے ہیں. اور دن مدینے کی تاریخ, مدینے کے اتہاس کا سب سے تاریخ دن تھا. دوسرے دن حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے نبی, اپنے سرکار کی قبر کو دیکھ رہی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے آنسو کو پوچھتی ہیں اور ایسا بننے کی کوشش کرتی ہے جیسے مجھے رونا نہیں آ رہا تھا. ابو, آخری وقت ہمارے نبی ہماری ران پر سر تھا اور آخری دن پیر کا دن تھا, میری باری کا دن تھا, آخری وقت میرا باپ نبی کے باپ سے مل گیا. کتنا اچھا ہوا میرے ساتھ. اس طریقے کی باتیں کہہ کے اپنے ابو کو یہ تسلی دینا چاہتی ہے کہ مجھے غم نہیں ہو رہا ہے, مجھے اتنا غم نہیں ہے. لیکن ابو بکر صدیق باپ ہے اور باپ اپنی بیٹی کے احساس کو جتنی اچھی طرح جانتا ہے کون جان سکتا ہے. فرمایا میری بیٹی, میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں. میری بیٹی, آج سے 9 سال پہلے تم میرے گھر دسترخوان پر بیٹھی تھی اور تم نے مجھے اپنا ایک خواب بتایا تھا کہ 3 چاند آسمان چمک رہے ہیں اور سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر سب سے پہلے میرے حجرے میں گرا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. عائشہ, میں نے کہا تھا جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا. آج جب یہ بتانے آیا ہوں, یہ تمہارے خواب کا سب سے چمکتا ہوا چاند تھا جو سب سے پہلے ٹوٹا اور تمہارے حجرے میں دفن ہو گیا. یہی وہ چاند تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ سے تم اس خواب کا ذکر مت کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول کبھی تمہیں بتاتے ہی نہیں کہ میں تمہاری زندگی میں چلا جاؤں گا. کیسے بتا سکتے تھے تمہیں دکھ دینے کے لیے؟ یہ چاند تھا تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ چمکنے والا جو ٹوٹا اور تمہارے حجرے میں دفن ہے. عائشہ, ابھی تو چاند اور ہے جو تم اپنی آنکھ سے. اور 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے اور رخصت ہونے سے پہلے یہ کہہ گئے, عائشہ مجھے, میری وصیت ہے کہ مجھے کوئی نیا کفن نہ پہنایا جائے, مجھے پرانی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے. نئے کپڑے کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہوتی ہے, مردوں کو نہیں. مجھے پرانے کپڑوں میں کفنایا جائے اور مجھے دفن کر دیا جائے. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کیا جا رہا تھا, حضرت عائشہ رو رہی تھی, پیچھے سے کچھ عورتیں تسلی دے رہی تھی. عائشہ, حضرت عائشہ کہتی نہیں میں رو نہیں رہی ہوں, یہ دوسرا چاند ہے, یہ میرے خواب کا دوسرا چاند ہے جو میرے حجرے میں گرا. اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور باقی تھی. حضرت عائشہ نے الرٹ کر دیا, نہیں یہ میرے لیے رہے, اب اس قبر میں دفن ہوں گی. اور وصیت کر جاتی ہے, لوگوں جب میرا انتقال ہو تو مجھے میرے باپ ابو بکر اور میرے شوہر محمد رسول اللہ کے پاس دفن کر دیا جائے تاکہ میں اپنے شوہر اور اپنے باپ کے قریب رہوں. اور یہ اعلان بھی کر دیا, وصیت بھی کر دی, سب کو معلوم ہو گیا اور سب یہ جانتے تھے کہ اب اس قبر میں حضرت عائشہ دفن کی جائیں گی. لیکن ادھر 10 سال خلافت کرنے کے بعد ابو لولو نے, فیروز نے جو نیزہ مارا حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں اور پھٹ گیا پیٹ, خنجر یہاں تک پیٹ پھٹ گیا. کھانا کھاتے تھے پیٹ سے نکل جاتا تھا, دودھ پیتے تھے پیٹ سے نکل جاتا تھا, شہد پیتے تھے پیٹ سے نکل جاتا تھا. اس حال میں بھی کسی نے کہا کہ آپ کی فجر کی نماز ابھی نہیں ہوئی, آپ کو خنجر مارا, بے ہوش ہو گئے, تو جلدی سے اٹھے, وضو بنایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. کہا اس حال میں بھی آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. کہا کیا کروں, میرے اندر طاقت ہے. اور پھر لیٹ گئے. پھر کسی نے, حکیم نے کہا دودھ پلاؤ, دودھ پیا, پیٹ سے نکل گیا. کوئی چیز رک نہیں رہی ہے. ایسے ہی میں کسی نے پوچھ لیا, امیر المومنین آج تو آپ نے نماز پڑھ لی, اگر آپ کے بعد کسی اور مسلمان کا یہ حال ہو جائے, پیٹ پھٹ جائے, کھانا پانی منہ سے کھائے پیٹ سے نکل جائے, ایسی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے اور وہ نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟
अबू बकर हजरत उमर फारूक कहते हैं नहीं, ऐसी हालत में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी अगर उसको होश है तो। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि नमाज पढ़ना पड़ेगी या नहीं, पेट फट रहा हो, खाना पानी पेट से निकल रहा हो, उसको होश है, नमाज का वक्त आ गया है, लेकिन ऐसी पोजीशन में अगर वो नमाज छोड़ दे तो क्या हुक्म है? मुअत्ता इमाम मालिक उठाओ, हदीस की किताब है, हजरत उमर फतवा दे रहे हैं, ला हस्सा मिनल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। पेट फट जाने के बाद भी होश है, खाना पानी पेट से निकल रहा है, लेकिन उसको होश है, तो इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। अगर उसने नमाज छोड़ दी तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। इस हाल में नमाज छोड़ दी, होश है तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। जुमे जुमे नमाज पढ़ने वालों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो हम कितने परसेंट मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे जुमे की नमाज अदा करने वालों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो हम कितने परसेंट मुसलमान हैं। उमर की हालत बिगड़ती गई, लेकिन वसीयत करने लगे, लोगों मेरे इंतकाल से पहले आप आयशा के पास चले जाओ, एक पर्चा लिखते हैं और अपने कासिद को भेजते हैं। हजरत आयशा ने उस कासिद को बिठाया, क्या बात है, बैठो, खजूर खिलाया, पानी पिलाया। कहा हजरत उमर बहुत बीमार है, मैं जानती हूँ, सुना है, ये पर्चा दिया है। हजरत आयशा ने पर्चा पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि आयशा सिद्दीका, मैं जानता हूँ कि उस कब्र की जमीन को तुमने अपने लिए मुंतखब किया है और हर बीवी ये चाहती है कि उसको शौहर के बगल में दफन किया जाए और उसके बाप के, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दोस्त अबू बकर और अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगल में दफन हो जाऊं, उनके पास मुझे दफन कर दिया जाए। अगर उस कब्र की वसीयत आप मेरे नाम कर दें और अपनी वो जमीन मुझे दे दें तो मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। यही सहारा और आसरा लेकर तो मैं जी रही थी। उमर, तुमने मुझसे क्या मांग लिया? उमर, तुमने मुझसे किस चीज का सवाल कर लिया? मैं यही तो सोच रही थी कि मेरी जिंदगी नबी के साथ पूरी वफा नहीं कर सकी, नबी हमारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सके, तो कम से कम मुझे इंतकाल के बाद यहाँ दफन कर दिया जाए। और तुमने अपने आखिरी वक्त में मुझसे ये मांग बैठे। फिर आंसू पोंछती है और कासिद से कहती है कि मेरे रोने का हाल मत बताना, मेरे आंसू मत बताना, मैं तुम्हें कसम देती हूँ अल्लाह का वास्ता, मेरे रोने का जिक्र मत करना। तुम उस चौखट पे आए हो जिस चौखट से कोई खाली हाथ नहीं गया, मैं कैसे तुम्हें खाली हाथ जाने दूं? जाओ हजरत उमर से कह देना कि आयशा ने उस जमीन का टुकड़ा तुम्हें। हजरत उमर ने फिर वसीयत की, लोगों हो सकता है कि मेरा पास लिहाज रखकर आयशा ने इजाजत दे दी हो, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी रूह निकल जाए तो हुजरे आयशा के पास मेरी डेड बॉडी को रखने के बाद एक बार और आयशा सिद्दीका से पूछ लेना, शायद वो बदल जाए और न दे। अगर उनकी इजाजत न हो तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना, और इजाजत मिल जाए तो मुझे नबी अकरम के और अबू बकर सिद्दीक के बगल में। फिर उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया और वहीं पर रख दिया गया हुजरे आयशा के बाहर। और फिर दोबारा हजरत आयशा से पूछा गया, हजरत आयशा ने कहा नहीं, जो चीज मैं पहले कह चुकी है मुझे कोई एतराज नहीं, दफन कर दो हजरत उमर को उसी जगह पर। जब उनको दफन किया जा रहा था तो हजरत आयशा रोती हुए कह रही थी, आयशा तूने तो तीसरा चांद टूटते हुए देखा था, अगर तू खुद उस कब्र में दफन होती तो तीसरा चांद टूटते हुए कहाँ देखती? ये तीसरा चांद यही उमर है जिसको तूने टूटते हुए देखा था। तो तीसरा चांद अगर खुद बनने की कोशिश करती तो देखती कैसे? मैंने जो देखा था वो ख्वाब मेरा आज पूरा हुआ है। मेरे भाइयों, ये उस ख्वाब की ताबीर थी जो हजरत आयशा सिद्दीका ने बताई, और बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी हस्ती इस कायनात के साथ, इस कायनात ने उनके साथ भी वफादारी नहीं की। हमारे और आपके साथ हमारे अमाल जाएंगे। अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने शायद ऐसा नया मौजू मैंने कहीं बोला भी नहीं है, बिल्कुल एक लेटेस्ट मौजू आपके सामने रखा है जो अब तक यूट्यूब पर नहीं आया है, जो अब तक मेरी किसी तकरीर में पेश नहीं किया गया है, लेकिन न जाने कैसे मेरे जहन में आया और मैंने ये आपके सामने पेश कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम एक मिसाली प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम हमारे और आपके लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद का एक पैमाना बनेगा। और हम जब तक जिंदा रहें हम ये दुआ करें कि अल्लाह हमें इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। आइए हम अल्लाह से दुआ करें कि हमें हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीय मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह नबी अकरम की वसीयत के मुताबिक हम सब मुसलमानों को नमाजी बना दे, रोज़ेदार बना दे,
متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں اور ہاسپٹلس میں ایڈمٹ، اللہ ان کی دواؤں میں صحت احمد کو جا چکے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی روحوں کو اعلی علین کے اندر جگہ عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو باپردہ و باحیا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام میں زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔